السلام علیکم۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ ایپیسوڈ نمبر 66 ہے۔ ایسا کیا تھا ان کے درمیان؟ بنفشہ مختوم مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسلان نے جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ جھلایا۔ اس آدمی نے میرا فائدہ اٹھایا، پھر مجھے استعمال کیا، پھر میرا امتحان لیا اور پھر مجھے یہ محسوس کروایا کہ میں بے وقوف ہوں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ متجسس ہوئی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے نزدیک اس نے یہ نہیں کیا، اس کی اپنی ایک اصطلاح ہے جس کے مطابق وہ سلگتے ہوئے کہنا شروع کر چکا تھا۔ اس کے نزدیک میں اسلان یمن بذات خود اس کے پاس مدد لینے آیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک لوہے کا بکسہ رکھا تھا جس پر ڈیجیٹل اعداد میں کی بورڈ نظر آ رہا تھا۔ مدیحہ نے الٹ پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اسلان کو جو سپاٹ نگاہیں اس باکس پر جمائے بیٹھا تھا۔ وہ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ اس خرافات کو نہیں سمجھ سکا۔ اسے لگا تھا دروازہ کھل جانے کے بعد فلموں کی طرح آسانی ہی آسانی ہوگی۔ یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے اسلان، شاہویر کے سیکرٹ روم کی طرح ہم اس پر 3-4 دفعہ زور آزمائی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تم اندازے لگا سکتے ہو یا تو یہ پہلے شاہویر کے فیس کارڈ سے کھلے گا یا پھر اس پر لگنے والا پاس ورڈ درست ہونا چاہیے۔ اگر تم نے غلط پاس ورڈ لگانے کی کوشش کی تو یہ تباہ ہو جائے گا اور تمہاری لوکیشن شاہویر کو مل جائے گی۔ وہ اس کی بنا پر تمہیں لیگل طور پر جیل بھی بھجوا سکتا ہے۔ کبھی امکان یہ بھی ہے کہ یہ باکس تباہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے وہ رکا اور دوبارہ ڈبے کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ابھی وہ کوئی بٹن دباتا کہ مدیحہ نے کھینچ کر ڈبہ اپنی طرف کر لیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے اسلان، وہ بلند اور 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ تم اسے تباہ کر دو گے؟ پھر تم کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں ہیکر نہیں ہوں، میرے پاس چیزیں آتی ہیں، میں معلومات نکال لیتی ہوں جس کے لیے میں لوگ استعمال کرتی ہوں۔ یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے پورے شہر میں، بلکہ میرے جاننے والوں کے پورے سرکل میں سے صرف 3 لوگ کھول سکتے ہیں۔ کون؟ وہ تیزی سے بولا۔ وہ تینوں شناخت نہیں، ہنر بتاتے ہیں، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ وہ ایک گروپ ہے، ایک کراچی سے، ایک لاہور اور ایک سبی سے۔ پورے پاکستان میں کوئی بھی اللیگل ہیکنگ ہو، کوئی بھی غیر قانونی معلومات نکالنی ہو، وہ تینوں یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ کتنے پیسے؟ یہ جنگل ہے یمن صاحب، طاقت اور شہرت کا جنگل۔ یہاں سے پیسہ نہیں چلتا، یہاں ہنر بیچے جاتے ہیں۔ جب امراء کسی اسکیم میں پھنس جاتے ہیں تب ان سے پیسہ لے کر ان کا کام کیا جاتا ہے۔ جب مجھ جیسا جاسوس ان کے دام میں آتا ہے تب وہ مجھ جیسوں سے اپنی مرضی کا کام لیتے ہیں، اور جب تم جیسے ٹریڈرز ان کے دام میں آتے ہیں تب وہ کیا کام لیتے ہیں، یہ تم سمجھ سکتے ہو؟ وہ بے حد آہستگی سے نیچے بیٹھتا چلا گیا، گلے میں کوئی گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ تمہارے پاس صرف کچھ دن ہیں، اگر اسے زیادہ دن اپنے پاس رکھو گے بغیر کھولے تو یہ تباہ ہو جائے گا، یا پھر شاہویر اسے چیک کرنے آ سکتا ہے۔ وہ اسے ایک اور ٹک ٹک کرتا بم ہاتھ میں تھما گئی۔ بہت دیر تک اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی، مگر جب وہ بولا تو اس کی آواز مستحکم تھی، مضبوط اور کبھی نہ ٹوٹ پانے والا۔ میں کر لوں گا، جو وہ چاہے میں کروں گا، ایک آخری بار، کچھ بھی کروں گا۔ کچھ دیر بعد عمارت سے نکلتے ہوئے مدیحہ کی انگلیاں موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ آپ ہی کے پاس آئے گا سر، لیکن اس کام میں کسی قسم کا فریب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں تمہیں فراڈ لگتا ہوں؟ اس میں لگنے والی کوئی بات بھی تھی؟ دوسری طرف وہ سلگ کر رہ گیا۔ نیم اندھیرے میں جلتے لیپ ٹاپ پر وہ اسلان یمن کی لوکیشن دیکھ سکتا تھا۔ کیا اسے چن کر وہ درست فیصلہ کر رہا تھا، یا پھر یہ شخص اس کے خساروں میں اضافہ کرنے والا تھا؟ اسے اپنی گٹ فیلنگ پر اعتبار تھا، اور وہ کہتی تھی اسلان اس کے ساتھ مل کر کئی بلاؤں کا زوال لانے والا تھا۔ اس کے نزدیک وہ محض میرا، اسلان کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ دھندل کے شیشے کے پار تھا، اسلان اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسلان یہیں تھا اس کے انتظار میں، اور اب جب وہ آ گیا تھا تو سامنے آ جانے میں کیا دقت تھی؟ تم نے معاہدہ پڑھ لیا ہوگا، شیشے کے اس پار سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ اسلان نے فون پر گرفت مضبوط کر لی، یہ آواز شاید اس نے کہیں سنی تھی۔ وہ صرف پڑھنے کے لیے ہی تھا، میں نے کوئی دستخط نہیں کیے۔ کل اگر آپ یا میں مکر گئے تو؟ جن معاہدوں سے مجھے مکرنا ہو تم انہیں روک نہیں پاؤ گے۔ اسے میں دھمکی سمجھوں؟ بالکل نہیں، میں شریف آدمی ہوں، ٹیبل ٹاک پسند کرتا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ آپ آدمی ہیں۔
اس کا اشارہ درمیان میں موجود اس شیشے کی طرف تھا۔ زیرک نگاہیں آس پاس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دوسری طرف وہ جو بھی تھا محظوظ ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ یہی کہ مرد اس طرح پردوں میں نہیں چھپتے۔ میری مردانگی پر اچھا وار ہے، لیکن یہ اوچھے ہتھ کنڈے مجھ پر بے اثر ہیں۔ اسلان کو اس لمحے اندازہ ہوا یہ شخص کافی ڈھیٹ ہے، یا شاید اس کا ضبط اعلیٰ حدود پر ہے۔ میرا کام کب تک ہوگا؟ اس نے بات بدلی۔ جب تک تم میرا کام کرو گے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ آپ کا۔ اس نے تیزی اور ناگواری سے ٹوکا۔ تم مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو، مجھے آپ کہو۔ میں آپ پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لاکر کھل جانے کے بعد اگر آپ نے میرا سامان مجھے واپس نہ کیا تو؟ میں لوگوں کی ذاتی ویڈیوز میں دلچسپی نہیں رکھتا، چاہے ان کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ ایک لمحے کو اسلان کچھ کہہ نہیں سکا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ اس میں ذاتی ویڈیوز ہیں؟ اندازہ ہے، تم کہہ دو نہیں ہے، میں مان لوں گا۔ آپ براہ مہربانی اپنے کام سے کام رکھا کریں، اس نے کچھ ترشی سے کہا۔ ممکن نہیں، جواب فوراً آیا۔ میرا کام ہی دوسروں کے کاموں میں گھسنا ہے، لیکن تم یہاں جس کام کے لیے لائے گئے ہو وہ کرو، اصغر تمہیں سب سمجھا دے گا۔ سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ اسلان اس رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے اپنے تمام تعلقات استعمال کر کے دیکھ لیے تھے، کوئی بھی اس رسک پر کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی کیسے ہوتا؟ وہ آدمی کون تھا؟ اس کی شناخت مخفی کیوں تھی؟ اسلان پوری رات اسے سوچنا نہیں چھوڑ سکا۔ سہراب کے سامنے کھڑے وہ دونوں ایک دوسرے کو سابقہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کوئی آگ سا لمحہ تھا، اور پھر وہ سہراب کی طرف مڑا۔ میں نے تمہارے بھتیجے کے کچھ ٹیسٹ لیے تھے۔ سہراب چونکا۔ کیسے ٹیسٹ؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ورک ہالک ہے یا محض ایک سست سا نوجوان۔ وہ لگاتار 14 گھنٹوں سے کام کر رہا تھا۔ اب تک جس شے کے تعاقب میں وہ تھا اسے مل نہیں سکی تھی، مگر وہ پر امید تھی۔ کافی کے 4 مگ ختم کر لینے کے بعد اب اس کا معدہ مزید کیفین جذب نہیں کر پا رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا اندر کہیں آگ سی جل رہی ہے۔ کب تک ہوگا؟ وہ کی بورڈ کے بٹن دبا رہا تھا جب وہ ورزشی سی جسامت والا آدمی اس کی دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا۔ اسلان نے سر نہیں اٹھایا، وہ گردن جھکائے ٹائپ کرتا رہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، وقت لگے گا۔ اس نے بال ماتھے سے ہٹائے اور پانی کا گلاس چڑھایا۔ تمہارا کام ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ کب تک ہوگا؟ اسلان نے پلٹ کر ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو کیا میں یہاں اس سڑے ہوئے آفس میں گھٹیا کافی پی کر تمہاری شکل دیکھنا پسند کرتا؟ اگر تم سے خود کام نہیں ہو رہا تو تم چھوٹے بابا کو کیا سکھاؤ گے؟ اتنا ہی خیال ہے تو اپنے باپ کو خود سکھا دو۔ بدتمیزی سے کہتے وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کانوں پر ہینڈ فری لگائے اس کی تلخ گفتگو سنتا پس پردہ وہ شخص کھل کر مسکرایا۔ یہی بحث، یہی سڑے ہوئے کڑوے کسیلے جواب ایک دور میں اس کا خاصا ہوا کرتے تھے۔ آہ کیا دور تھا۔ بہت دیر بعد گریڈل پر پڑا فون بجا۔ اسلان نے بیزاری سے کال اٹھائی، موبائل کان سے لگایا۔ تم اوور ورک کر رہے ہو، چاہو تو گھر جا سکتے ہو۔ مشورے کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں عادی ہوں۔ تم تازہ دماغ کے ساتھ بہتر کام کر سکو گے۔ میں پریشر میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے۔ دوسری طرف بہت دیر تک خاموشی رہی۔ اسلان فون میز پر ڈالے کیز دباتا گیا۔ ساتھ پیچھے کو ہو کر گردن کے کس بل نکالے، وہ اچھا خاصا تھک گیا تھا۔ جب تم زوہان کو سکھا دو گے تو کیا وہ بھی تمہاری طرح کام کر سکے گا؟ اسے یہاں صرف ایک ٹریڈ نہیں کرنی تھی، یہاں بیٹھ کر وہ کسی لڑکے کو کچھ سکھانے والا بھی تھا۔ وہ سست موٹا آلو۔ اچھا کام 2 صورتوں میں ہوتا ہے، ایک وہ کام آپ کی محبت ہو، دوسرا انتقام۔ اگر زوہان کسی اور کے لیے کرے گا تو نہیں ہوگا۔ ٹریڈنگ کوئی کھیل نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے پیسہ ڈبل نہیں ہوتا۔ اٹس آل اباؤٹ ٹرکس اینڈ لکی مومنٹس۔ اس نے توقف کیا۔ ایک برا لمحہ، ایک ذرا سی غفلت، اور آپ کے کروڑوں روپے بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ سر دھڑ کی بازی ہے۔ نارمل لوگ یہاں اپنا ذہنی سکون برباد نہیں کرتے۔ آپ کو واقعی لگا تھا ایزی منی اتنی آسان ہوگی؟ کھٹ کھٹ کی آواز جاری تھی اور وہ کام کرتا جا رہا تھا۔ اسکرین پر ہندسے ابھرتے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ مشین کی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اگر ایسا ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے پاس دونوں نہیں ہے سر۔ جس دن مل گئے آپ کو میں یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ تھوڑی دیر تک دوسری طرف خاموشی رہی، پھر اسلان کو اس کی آواز سنائی دی، ایسی آواز جس میں شر کی ترغیب تھی۔ میرے لیے کام کرو گے؟ میرے چچا میرے لیے ایک جاب تلاش کر چکے ہیں، میں وہ کروں گا۔ یہ میری آخری ٹریڈنگ ہے۔ یہ آخری نہیں ہوگی۔
وہ کچھ عجیب سے لہجے میں بولا، ایسے جیسے مستقبل کی پیش گوئی کی ہو۔ آپ کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ کال تھوڑی دیر تک چلتی رہی اور پھر کٹ گئی۔ اسلان کا دھیان اسکرین پر رہا۔ دوسری طرف گلاس ڈور کے پار اس کے عقب میں کھڑا مرد وہ دیکھ رہا تھا جو وہ چاہتا تھا، آسان اور صاف لفظوں میں، قوت ارادی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ وفادار ہے یا نہیں۔ وہ ہر دن 7 سے 8 گھنٹے یہاں گزارتا تھا۔ ذوحان ایک کن ذہن لڑکا تھا، اسے ٹریڈنگ، آن لائن سرمایہ کاری یا پھر کچھ بھی سکھانا اسلان یمن کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بات کرنے میں کبھی اچھا رہا ہی نہیں تھا، اور یہاں اس آدمی سے بات کرتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط رکھتا تھا، یا پھر اپنے ہاتھوں پر۔ وہ محض کافی لینے گیا تھا اور واپسی پر ذوحان سر میز پر رکھے پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اسلان کا مانو دماغ گھوم گیا۔ وہ دھپ سے میز پر آ کر بیٹھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھائے، مگر اسے باس کے احکامات یاد تھے۔ مار نہیں، غصہ نہیں، بس پیار اور محبت۔ لعنت ہو۔ مان اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کان سے لگایا۔ تم اس سست لڑکے سے بیزار نہیں ہوتے؟ آج اسلان کو پہلی دفعہ اس کا لہجہ اکتایا ہوا لگا۔ میرے پاس ایک منصوبہ ہے جس سے ہم دونوں اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں، اور پھر تم میرے لیے کام کرنے کے لیے آزاد ہوگے۔ آپ کو انکار سننے کی کوئی لت ہے؟ میں آپ سے کہہ چکا ہوں میں آپ کے لیے کام نہیں کروں گا، اور اس ڈھیٹ سے کس طرح جان چھڑوائی جا سکتی ہے؟ اس نے دوسرا سوال اس سوئی ہوئے غنڈے کی اولاد کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کاش وہ اسے اپنا کلاسک مکہ مار سکتا، یا اس کا سر دیوار میں مارنا مفید رہتا۔ تمہارے معاہدے میں لکھا تھا تمہارے سکھانے کے بعد اگر اس نے 2 سے 3 ٹریڈز میں کامیابی حاصل کر لی تو تم آزاد ہو۔ اسلان کی آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ وہ مڑ کر اپنے آس پاس کچھ ڈھونڈنے لگا۔ نگاہوں کا وہ ارتکاز لوٹ آیا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں کھڑے ہو کر اس کی کس چال پر نظر رکھ رہا تھا، یہ سمجھنا دن بدن ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ سور ہے، تم نہیں۔ اس ٹریڈ کو کامیاب بناؤ، اپنا ہنر دکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ آسان لفظوں میں اس انسان کو دھوکہ دوں جس کے ساتھ میرا معاہدہ ہے؟ صرف لفظ ہی۔ مرد کے لفظ ہی اس کی عزت ہوتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں چاہے اچھا انسان نہیں ہوں لیکن اچھا مرد ہوں۔ غلط کام میں بھی میرے کچھ مورلز ہیں۔ جو لوگ 3 دن سے میرے ایک کام کو درست کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، میں ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہی جذباتیت۔ وہ جیسے متاسف ہوا ہو۔ آپ کے لیے جذباتیت ہوگی، میرے لیے کام ہے، اور میں اپنے کام کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ اس نے کھٹاک سے موبائل واپس رکھ دیا اور اٹھ کر ایک زوردار لات ذوحان کی کرسی پر ماری۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسلان نے پانی کا گلاس اٹھا کر سارا پانی اس کے منہ پر پھینکا، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے گدی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر چکا تھا۔ آنکھوں میں ضبط تھا۔ نیند اڑی کہ نہیں اڑی؟ سراسیمہ سے لڑکے نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ اسلان یمن کی سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے خوف آیا تھا، بے حد خوف۔ اسے اس کے بالوں سے پکڑے وہ اس کا چہرہ اسکرین کی طرف کر رہا تھا۔ تمہارا باپ نہیں ہوں جو نخرے برداشت کروں، جاگو اور کام کرو۔ برداشت کا اتنا مادہ اس کے اندر تھا ہی نہیں جتنا آزمایا جا چکا تھا۔ اب طیش آئے ہی آئے۔ اسے عورتیں بہکا سکتی ہیں یا وہ خود پر کنٹرول جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر بیٹھی لڑکی نے اس کی میز سے کچھ اٹھانا چاہا اور اس کا ہاتھ اسلان کے بازو سے مس ہوا۔ اسلان نے بازو ہٹایا، اب کہ وہ لڑکی اٹھی اور سوئچ لگانا چاہا، جب اس نے جان بوجھ کر اسلان کی گردن کو چھوا۔ اسلان نے بجلی کی سی تیزی سے فاصلہ قائم کیا، مگر وہ دوبارہ اسے چھو چکی تھی۔ یہ تیسری بار تھا اور اب کہ اسلان اس کی طرف مڑا۔ تم مجھے ٹچ کر رہی ہو؟ وہ اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھتے دبے ہوئے لہجے میں غرا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور ایک ادا سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ تم نظر انداز کر رہے ہو؟ اسلان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کرسی ذرا فاصلے پر کر لی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ ہاتھ اور نظریں قابو میں رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، سٹریس ریلیز میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کا لہجہ، ادا کی نرمی جوں کی توں رہی۔ اسلان نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم عورت نہ ہوتی تو اس وقت میرے ہاتھ جواب دے رہے ہوتے کہ کیا مسئلہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے فاصلہ رکھو۔ ورنہ کیا سارے لوگوں کو بتاؤ گے؟ اب کہ اسلان نے کچھ کہے بغیر اپنا سامان اٹھایا، کمپیوٹر کی تاریں نکال کر بورڈ اٹھایا اور قدرے کونے والی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ سامان سیٹ کیا اور چند منٹ بعد وہ اپنی دائیں بائیں رکھی کرسیوں پر اپنا سامان رکھے کام کرنے میں مصروف تھا۔ کرسیوں پر رکھا سامان اس بات کی غمازی تھا کہ اس کے قریب جگہ خالی نہیں۔ اپنے دفتر میں بیٹھے سفید صفحے پر لکھی کچھ قابلیتوں کے خانے میں وہ سب سٹک لگا رہا تھا،
بس چند اور امتحان اور وہ اسے پاس کر سکتا تھا۔ یہ اتنا مشکل نہیں تھا، اس نے صحیح آدمی چنا تھا، یہ کام آ سکتا تھا۔ ایک عرصے بعد اسے اپنے مزاج کا آدمی ملا تھا۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ دباؤ میں بھی خود پر توازن رکھتا ہے یا پھر ضبط کھو دیتا ہے۔ وہ شاکی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے 3 لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ایک وہ جو چھوٹے کٹے بالوں والی تھی، ایک وہ جو لاؤبالی سا تھا، اور ایک وہ جس کا وزن زیادہ تھا۔ یہ 3 لوگ جن کے لیے اس نے پورے 6 دن کام کیا، اور اب وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ ہم نے کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا، اور اب اگر نہیں ہو پایا تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں؟ وہ شانے اچکاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جتنے دن تم نے یہاں کام کیا اس کی رقم بتاؤ، ہم دے دیتے ہیں۔ تمہارا کام مشکل تھا، نہیں ہو سکا۔ اسلان نے ان تینوں کو دیکھا، انہیں لگا تھا وہ چیخے گا، چلائے گا، مدد کے لیے کہے گا، مگر وہ بغیر کچھ کہے کرسی پر بیٹھ گیا، بازو سینے پر باندھ لیے اور بنا اثر لیے انہیں دیکھا۔ غلط پاس کوڈ کی وجہ سے ساری فائلز کرپٹ ہو گئی ہیں، لڑکی نے اضافہ کیا۔ ہم نے واقعی کوشش کی تھی۔ اور کچھ؟ اس نے بہت سکون سے پوچھا۔ تینوں خاموش رہے۔ نہیں، اگر مزید ڈرامہ کرنا ہے تو کر لو، اس کے بعد میں بولنا شروع کروں گا۔ وہ تینوں کچھ نہیں بولے، تب اسلان نے کہنا شروع کیا۔ جس طرح تم تینوں مل کر میرا لاکر خراب کر چکے ہو، بالکل اسی طرح میں اس بائنینس اکاؤنٹ کا پاسورڈ بھول چکا ہوں جس میں تازہ ترین ٹریڈ کے سارے پیسے تھے۔ اب ایک کام کرو، میری فائلز پاتال سے لاؤ یا پھر نئی پیدا کرو، یہ میرا کام نہیں۔ جب تک میری فائلز مجھے نہیں مل جاتی، اپنے باس سے کہنا اپنا پیسہ بھول جائے۔ اگر ہم چاہیں تو یہاں تمہیں مار سکتے ہیں، تمہیں موت تک ٹارچر کر کے اپنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنی اوقات میں رہو۔ اپنے جس باپ سے یہ اسکرپٹ لکھوا کر لائے ہو اس سے جا کر کہہ دو کہانیاں گھڑنے میں اسلان یمن خود ماہر ہے۔ مجھے میری فائلز چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اپنے آفس میں کھڑا شخص لبوں پر مٹھی رکھے 90% متاثر ہو چکا تھا، مگر وہ یہاں ایک جگہ پر اس سے بددل ہوا تھا۔ کیا اسلان یمن واقعی اسے پہچان نہیں سکا؟ پہچاننا چھوڑو، کیا وہ اسے جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا؟ اس نے ملاقات کا وقت اور جگہ عالمگیر کو میسج کر دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے آنے کی یقین دہانی بھی کروائی تھی، مگر وہ 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی کہیں نظر نہ آیا۔ وکیل صاحبہ، آپ مسئلہ سن لیتی تو اچھا ہوتا۔ عالمگیر جب تک آ جائے گا میں بھی یہیں بیٹھا ہوں۔ بنفشہ نے گہری سانس لی، اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے مزید انتظار کروانا مناسب نہیں سمجھا۔ عطا اللہ سہگل 30-35 برس کا خوش شکل آدمی تھا جس کے مقدمے کی بات چل رہی تھی۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی ذکاء اللہ سہگل تھا۔ بنفشہ عطا کی بات سنتے ہوئے ڈائری کھول رہی تھی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، عالم سر کو آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ بات شروع کریں۔ میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی تھی مگر وہ کافی نہیں۔ آپ جو بھی جانتے ہیں مجھے بتائیں اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی مجھے یہ کیس لینا ہے یا نہیں۔ اس کا انداز بے لچک اور دو ٹوک تھا۔ عطا اللہ دونوں ہاتھ باہم باندھے آگے کو ہوا، بنفشہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے کوئی غیر معمولی سی کارروائی دیکھی۔ عطا اللہ نے آنکھ سے کوئی اشارہ کیا تھا اور آہستہ آہستہ تمام لوگ میزوں سے اٹھنے لگے۔ یہ سب کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لمحے بھر کے اندر اندر اٹھ کھڑی ہوئی، انداز چکنا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے بنا جواب دیے اپنا موبائل نکال کر اس پر کچھ چلایا اور اسے بنفشہ کے آگے رکھ دیا۔ وہ جو بے دہانی میں اسکرین دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں کسی نے نشتر چبھو دیے۔ وہ بے سانس سی پیچھے کو ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے موبائل اٹھا کر کسی ناپسندیدہ شے کی طرح نیچے فرش پر دے مارا۔ مس بنفشہ، اگر آپ بنا کسی مزاحمت کے یہاں سے چلنے پر راضی ہو گئیں تو ٹھیک، ورنہ یہ ویڈیو صرف ایک ٹریلر ہے۔ وہ بھاری سخت لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس کچھ وقت کی بات ہے، ہمارا کام ہو جائے گا تو آپ جا سکتی ہیں۔ بنفشہ احسان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ وہ اسے دیکھتے آہستہ آہستہ پیچھے ہو رہی تھی، چہرے کی سفیدی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ویڈیو، یہ انداز، یہ سب کیا تھا؟ میرے لیے۔ آواز تھی کہ اعلان جنگ۔ بنفشہ متحیر سی اس طرف مڑی جہاں وہ دیوار کے ساتھ جڑا بازو سینے پر باندھے محظوظ سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے مردوں نے بندوق اس پر سیدھی کر لی تھی۔ وہ مکمل قید تھی۔ سانس لیتی تو شاید جان سے جاتی۔ اس لمحے اس کا واحد پچھتاوا اسلان کی بات نہ ماننا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے شاہویر۔ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں تم ابھی اس سے واقف نہیں ہو۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا، بنفشہ کے عین سامنے۔ تمہیں بس تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا ہے، اس کے بعد جہاں تم جاؤ میں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ دیکھو زیادہ وقت مت لو، کیونکہ میں زیادہ وقت یہاں رہ نہیں سکتا۔ ایام مفروری یو نو۔ بنفشہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بی مائی گیسٹ فار اے وائل۔ وہ نفی میں سر ہلاتی شاویر کو دھکا دے کر تیزی سے اپنا موبائل نکالنے لگی تھی، مگر شاویر تلال بنگش نے بھاری ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں قید کیے۔ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا، انداز میں ایسی سختی تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ پیار کی بات نہ تمہارے منگیتر کو سمجھ آتی ہے نہ تمہیں، تم دونوں ہمیشہ مجھے سختی پر مجبور کرتے ہو۔ چبا چبا کر کہتا وہ اگلے ہی لمحے اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کیفے میں کام کرتے لوگ بے نیاز تھے، یقیناً بکے ہوئے بھی۔ اسے گاڑی میں پٹختے ہوئے شاہویر نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے، چہرہ اس کے قریب کیے، وہ اس کے منہ پر غرا رہا تھا۔ اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں وہ ویڈیوز وائرل کر دوں گا جن سے تمہارا ہونے والا شوہر ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جائے گا، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چلو اور تعاون کرو۔ اس کے اعصاب ڈگمگا رہے تھے اور ہاتھوں پاؤں میں پسینہ جمع ہوتا محسوس ہوا۔ اگلے لمحے اس کے دونوں اطراف دو لوگ آ کر بیٹھے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ ڈر رہی تھی، اسے مرنا نہیں تھا، اسے آرا جیسا انجام بھی نہیں چاہیے تھا۔ شاہویر بنگش اب گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ سفر زوال کی اور تھا، ان دونوں میں سے کس کا؟ وہ دونوں لکڑی کے زینوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اسلان کی آنکھوں میں ہلکی سی نیند تھی۔ کیا تم واقعی اسے پہچان نہیں سکے تھے؟ اس کے سامنے بیٹھی بنفشہ احسان آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مستفسر تھی۔ اسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں غلط شے تلاش کر رہا تھا، اس کا چہرہ، اس کی شناخت۔ وہ رکا، چمکتی آنکھوں سے بنفشہ کو دیکھا۔ مجھے اس کا نام نہیں، موجودگی پہچاننی تھی، اور اس روز میں پہچان گیا تھا۔ کس روز اور کیسے؟ اس روز جب مجھے میرا سامان بغیر کسی زور آزمائی کے واپس دیا گیا۔ وہ بہت دیر تک یک ٹک فرش کو گھور رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی مدیحہ کانوں پر ہینڈ فری چڑھائے متحش نظروں سے وہ تمام سیڈیز سن رہی تھی جو انہیں ملی تھیں، جس کا پہلا اعتراف یہ تھا کہ زید کا قاتل شاہویر بنگش تھا۔ اسلان درست تھا، پاس ورڈ مل چکا تھا، لیکن وہ غلط بھی تھا۔ اس سے کیا غلط ہوا تھا؟ وہ جگہ چھوڑنے کے 12 گھنٹے بعد بھی اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنا سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہویر ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے ہینڈ فری نوچ کر اتاری اور اسلان کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، اس کی نگاہیں کہیں دور جمی تھیں۔ میں کب سے بول رہی ہوں، تم میری بات سن بھی رہے ہو؟ اصل زندگی ایسی نہیں ہوتی مدیحہ، وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولا تھا۔ کام کے پہلے دن ایک پراسرار آدمی کا ملنا، اس کے بعد وہ کال، پھر میرے اکاؤنٹ میں اضافی رقم آنا، اس شخص کا بار بار مجھے یہ کہنا کہ میں اس کے ساتھ کام کروں گا۔ یہ اصل نہیں تھا، کچھ ہے جو مجھ سے چھپایا گیا ہے۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، سو وہ جان گیا تھا، اسے جاننا ہی تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے مدیحہ کی طرف دیکھا جس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ جس طرح اس نے میرے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، یا تو وہ کوئی جاسوس ہے، یا پھر ڈرگ پیڈلر، یا پھر کوئی قاتل، لیکن قاتل میرے مورلز کیوں جج کرے گا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ وہ قانون سے واقف ہے اور اس کے جوڑ توڑ سے بھی۔ کیا وہ کوئی وکیل تھا؟ تم زیادہ سوچ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مدیحہ نے خود کو کہتے سنا۔ تم کم سوچ رہی ہو، یہ ہو چکا ہے۔ تم ایک رائٹر کو یہ مت بتاؤ کہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اصل زندگی میں اتنی ہیپننگز نہیں ہوتی، یہ کوئی کھیل تھا۔ اس نے رک کر مدیحہ کو دیکھا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی سرخ ہو رہی تھیں۔ تم ان کے ساتھ ہو؟ سوال تھا کہ کیا مدیحہ کا دل جکڑا گیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم ان کے ساتھ ہو؟ میں ان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہوں؟ اسلان نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ موبائل اس کے سامنے کیا جہاں CCTV فوٹیج کھلی تھی۔ وقت 7:10۔ میرا کام یہاں اس عمارت میں 6 بجے ختم ہوا، تم نے مجھے گھر چھوڑا، پھر تم دوبارہ یہاں کیوں ہو؟ وہ سانس لیے بنا اسے دیکھی گئی، ساکت، خالی۔ تم میرے علاوہ کس سے ملنے گئی تھی؟ جب ایک قاری لکھاری بن جاتا ہے، اس کے لیے کہانیاں کم پسندیدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بوجھ لیتا ہے۔
میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ کوئی غلط بیانی کی، میں اس لاکر کو واقعی نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ اسلان یمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اب سچ کہہ رہی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ ہیکرز ہر دفعہ پیسے نہیں لیتے، لیکن تمہیں ان کے پاس بھیجنا بھی سچ تھا کیونکہ میں صرف انہیں ہی جانتی تھی۔ اس سب کے درمیان وہ کب آیا؟ اس کے پاس ہماری ویڈیو تھی جب ہم فلم سٹی میں گھسے تھے۔ اسلان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہاں کوئی تھا، اس نے کسی کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں قریب سے جاننا چاہتا ہے اور یہ کہ تم مستقبل میں اس کے ساتھ کام کرو گے۔ اسلان سر ہلا رہا تھا، اسے سمجھ آ رہی تھی، اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ وہ بے وقوف بنایا گیا تھا، اس کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تھا، اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی اور اس پر غصہ۔ اور کیا؟ سب بتاؤ۔ میں اسے جانتی ہوں، زید اور میں ایک بار اس کے شہر گئے تھے، اس نے ہماری مدد کی ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ اسلان تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ وہ برا آدمی نہیں ہے، لیکن میرا صبر آزمانے کے لیے دن رات کام کروایا۔ وہ برا نہیں، لیکن اس نے مجھے استعمال کیا۔ وہ برا نہیں ہے، لیکن اس نے میرے مورلز جانچنے چاہے۔ وہ برا نہیں، لیکن اس نے میری ورک پارٹنر اور میرے درمیان راز رکھوائے۔ وہ اب برا یا اچھا کچھ بھی نہیں، اب وہ میرا دشمن ہے۔ مجھے اس کا تعارف چاہیے۔ وہ ہوتا کون ہے میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنے والا؟ اسلان یمن اٹھا اور سیدھا گاڑی تک گیا۔ مدیحہ اس کے پیچھے بھاگے، اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے اس عمارت تک آیا، بغیر کسی کی طرف دیکھے اندر گھسا اور کئی لوگوں کو ہٹاتے، اپنے طریقے سے راستہ بناتے اس دفتر تک آیا جہاں وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ دھندل کے شیشوں کے پار غیر شناسا شخص۔ اس نے کہا تھا ہم ساتھ کام کریں گے۔ مجھے لگا یہ پیشکش تھی، مگر یہ پیش گوئی تھی۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اسلان سین مت کریٹ کرو، گھر جاؤ۔ وہ تیز تیز قدم لیتا عمارت کے روف ٹاپ تک جا رہا تھا۔ ایک لڑکا جو شاید کثرت سے جم جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اسلان گویا اسے سن ہی نہ رہا ہو۔ اسلان تم ایسے نہیں جا سکتے۔ اسلان نے رک کر محض ٹھنڈی بے رعایت نگاہوں سے اسے دیکھا، کہا کچھ نہیں۔ لڑکے نے ہاتھ اٹھا لیے، گویا جانے دیا ہو۔ بھلا اس بد دماغ کے ساتھ کون مغز کھپائے؟ اسلان نے اسے سراہا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر چلا گیا۔ ہاتھ لگا کر جیب میں پستول کی موجودگی یقینی بنائی۔ وہ اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا، فون پر بات کرتے ہوئے وہ کسی کو گالیاں بک رہا تھا۔ اس کی آواز بلند تھی، شاید وہ کسی پر غصہ تھا۔ ابھی وہ پیچھے مڑنے لگا تھا جب اسلان نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا مگر گرا نہیں، شاید وہ تیار تھا۔ مکمل مڑتے، موبائل ہنوز کان سے لگا تھا، آنکھوں میں سکون اور ٹھنڈک ایک ساتھ تھی۔ میں بات کر رہا ہوں، نظر نہیں آتا؟ اسلان نے اس کا موبائل لے کر فرش پر دے مارا، اس کی آنکھیں لہو چھلکاتی تھیں۔ کون ہو تم؟ مقابل چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ گھما کر ایک سناٹے دار تھپڑ اسلان یمن کے منہ پر دے مارا۔ اس کا دماغ ہل گیا۔ یہ ویسا ہی تھپڑ تھا جیسا کسی دور میں اسے سہراب یمن نے مارا تھا۔ یہ کسی وکیل کا ہاتھ نہیں تھا، کسی ڈرگ پیڈلر کا بھی نہیں، یہ ایک پولیس والے کا ہاتھ تھا۔ اسلان یمن کو کوئی شک نہیں رہا۔ تم سے کہا تھا نا مجھے آپ کہو۔ اسلان نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر دھکا دیا۔ ابھی وہ سنبھلتا کہ اس نے مارے تیش کے اس کی کوہنی میں لات رسید کی۔ مقابل نے سیدھے ہونے کی کوشش کی۔ جب اسلان نے ایک گھٹنا اس کے گھٹنے پر دے مارا، وہ گرا، جان کر قصدن۔ اسے فرش پر گرایا۔ اسلان اس کے قریب بیٹھا، پستول نکال کر اس کی گردن پر رکھی، مگر مجال ہے جو اس کی آنکھوں کا محظوظ کن تاثر ذرا دیر کو بھی معدوم ہوا ہو۔ وہ اسے دیکھتا گیا۔ کون ہو تم؟ چبا چبا کر پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اسلان نے زوردار مکہ اس کے جبڑے میں مارا۔ دوسرا ہاتھ اب اس کے گلے پر تھا۔ نیچے گرے شخص کی نگاہیں اب بھی ویسی کی ویسی نڈر رہیں۔ مجھے استعمال کرنے کا مقصد؟ پھولے ہوئے تنفس والے شخص نے کف سے چہرہ رگڑا۔ اسلان یمن کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر لمحے بھر کی پھرتی میں وہ اپنی پستول نکال کر اسے گھما کر اس کے اوپر آ چکا تھا، بالکل ویسے جیسے کچھ دیر قبل اسلان یمن، البتہ اس کی گرفت زیادہ سخت تھی۔ اس نے جمے ہوئے ہاتھ کا ایک بھرپور مکہ اسلان کے منہ پر مارا۔ کہا تھا نا تم سے 10 سال بڑا ہوں، تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ ستاروں بھرے آسمان تلے ٹوٹی بکھری چیزوں کے درمیان ایک دوسرے کو مار کر زیر کیے وہ یکساں نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ اب کے توڑ توڑ کر پوچھا۔ اس نے پستول اس کی تھوڑی سے لگایا، یوں کہ اسلان کا چہرہ اونچا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس نے تعارف توڑ توڑ کر سنایا۔ عمر حیات۔ اسلان شجاع یمن سناٹوں میں رہ گیا۔ اسے یہ چہرہ یاد آیا تھا۔
ایک دھماکے سے اس کے ساتھ جڑی کہانیاں بھی یاد آتی چلی گئیں۔ اسے یہ شخص یاد تھا۔ عمر حیات نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند پل وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ تنفس ہنوز پھولا ہوا تھا۔ اب جب کہ تم لڑ کر، پیٹ اور پٹ کر اپنے تمام جانوروں والے شوق پورے کر چکے ہو، تو کیا ہم مردوں کی طرح بات کر سکتے ہیں؟ اسلان یمن بہت دیر تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ کیا عمر حیات واقعی اس کے سامنے تھا؟ موجودہ دن سے چند روز قبل اس کے بازو کا پلستر اب اتر گیا تھا۔ وہ کافی حد تک ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ان چند دنوں میں وہ ایک انٹرنیٹ سنسنی بن گئی تھی۔ چینلز اسے انٹرویو کے لیے کالز کرتے، انفلوئنسرز اس سے ملنے کی کوششیں کرتے، پولیس ان کے ساتھ تعاون کی مکمل یقین دہانی کرواتی تھی۔ وہ سب دیکھ رہی تھی، مگر کچھ تھا جو اس کے اندر بدل گیا تھا۔ شاید رفتار۔ اس رات بھی وہ لال یمن کے عقبی حصے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسلان 2 سائیکلز اگلے ہینڈل سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے اس تک آتا دکھائی دیا۔ آرا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ ان دونوں کی پرانی سائیکلز تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر رکا، مسکرا کر اسے دیکھا۔ گیڑی مارنے چلیں؟ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے ہیں۔ انارا تارون ڈر رہی ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکی، بازو سینے پر باندھے اور جانچتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپنی منگیتر کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اسلان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شریف آدمی ہوں، بیوی بنا کر گھماؤں گا۔ اس نے ایک سائیکل آرا کے قدموں میں ڈال دی۔ ابھی چلے؟ اس نے اپنا بازو اسلان کے آگے کیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ گولی عین وہیں تھی جہاں اس کے بچپن کی معذوری۔ آنکھوں میں کوئی ترس یا ہمدردی کی چاہ نہیں تھی، بس اطلاع تھی۔ اسلان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور آنکھوں سے لگایا، ایسے جیسے کسی ننھے بچے کا ہاتھ ہو۔ بہت دیر بعد اس کے لبوں سے یاسیت زدہ الفاظ ادا ہوئے۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، تمہارا قصور نہیں، وہ سہولت سے بولی۔ چلتے ہیں، مگر کہیں آئس کریم کھانے، پیٹرول تم ڈلوانا، آئس کریم میری طرف سے، اوکے؟ اسلان نے اسے گھورا۔ پیسے ہیں میرے پاس۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کسی آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ آرا کے ہاتھ میں ایک کون تھا۔ اسلان 2 آئس کریم نپٹا چکا تھا، تیسری کے ساتھ انصاف جاری تھا۔ کھانے پینے میں وہ خاصا شوقین آدمی تھا۔ اب بتاؤ، شادی کب کرو گے؟ منگنی نارمل تھی، جو شادی نارمل ہوگی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، انٹرویوز کے لیے انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیا فائدہ؟ وہ تو غائب ہے۔ پولیس 10 دن سے اسے ڈھونڈ نہیں پائی۔ جس اسکیم میں وہ پھنسا تھا، وہ لوگ اب تک صبر کے گھونٹ پی چکے ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد سب اس بات کو بھول جائیں گے۔ تب وہ باہر آئے گا اور جا کر کہیں اسائلم کے لیے اپلائی کر دے گا یا کسی تیسری دنیا کے ملک میں رہائش اختیار کر لے گا۔ اسلان نے جھک کر اس کی آئس کریم کا ایک بڑا حصہ اپنے منہ میں منتقل کیا۔ آرا نے اس کے بازو پر چپت رسید کی۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے اگر میں نشست پیچھے کر کے شو دیکھ رہا ہوں تو کہانی سے بالکل غیر واقف ہوں؟ اس کہانی کا لکھاری میں ہوں۔ کون مرے گا، کون جیے گا، کس کے حصے میں خسارے آئیں گے اور کون سرخرو ہوگا، یہ میں طے کروں گا۔ اور میرے لیے کیا طے کیا ہے؟ کچھ کردار ڈھیٹ اور لاڈلے ہوتے ہیں، رائٹرز ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا پسند کرتے ہیں۔ ٹیل می، تم کیا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میں FIR چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی دنیا کو پتہ لگے اس نے کیا کیا ہے، اور جب یہ ہو گیا تو یہ کافی نہیں لگ رہا۔ میرے اندر جو جلن اور آگ تھی وہ ختم نہیں ہو رہی۔ کیونکہ تم خود کو معاف نہیں کر رہی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے اگر تم اس کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، اگر اس روز تم ممی کے ساتھ اس گھر میں نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ آرا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ شاید میں صحیح سوچ رہی ہوں۔ انسان کے بس میں محض حفاظتی بند ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹ جائیں تو ان کا ٹوٹنا قسمت ہوتی ہے۔ اس نقصان پر رویا جا سکتا ہے، دکھی ہوا جا سکتا ہے، مگر اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ واقعات، حادثات ہونے ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے حفاظتی بند انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اب بھی میرے خلاف ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں ان سے جا کر لڑوں، ان کو یہ بتاؤں کہ یہ آسان نہیں۔ اس ملک میں عورت کا وکٹم ہونا کتنا بڑا جرم ہے نا؟ ہے تو صحیح، لیکن اگر وکٹم سروائیور بن جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ تم تو رابن ہوڈ تھیں، اب کیا ہوا؟ آرا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، نگاہوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ میں خود کے لیے نہیں لڑ پا رہی، کسی اور کے لیے کیا کر لوں گی؟ تم لڑائی کا مطلب جیت سمجھے بیٹھی ہو آرا۔ اٹھ کر اس آدمی کے خلاف رپورٹ لکھوانا اپنے اندر ایک بڑی جرأت تھی
جب اس نے میرے ساتھ وہ سب کیا تو میں ڈر گیا تھا، میں دوبارہ اپنی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور تم ہر روز آئینے میں اپنا زخم دیکھتی ہو۔ میں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت 4 سال نہیں کر سکا، اور تم 4 ماہ کے اندر اندر اس کے خلاف ہو، لڑنے کو تیار ہو۔ اس دنیا میں تم جیسی عورتیں بہت کم ہیں۔ وہ مارے اضطراب کے ناخن چبانے لگی تھی، الجھن تھی۔ یہ سارا اضطراب بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ انصاف کے پیچھے بھاگنے سے محض اپنے قدم مستحکم ہوتے ہیں، دل کو سکون نہیں آتا، انسان اندر سے تندرست نہیں ہو جاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر کل شاویر میرے ہاتھوں مر بھی گیا تو میں اپنی زندگی کے وہ 5 سال بھول جاؤں گا؟ اس کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ تھا کہ آرا جواب نہیں دے سکی۔ تم نہیں بھول سکتے؟ کوئی نہیں بھول سکتا یار، زیادتیوں پر صبر آ جاتا ہے، زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، مگر یادداشت سے کچھ نہیں نکل سکتا۔ اس نے سر ہلایا، وہ سمجھ چکی تھی۔ میں دوبارہ یونیورسٹی جاؤں گی، اس کا جوگ لے کر زندگی نہیں خراب کروں گی۔ گڈ، میں نہیں چاہتا تم میری طرح جابز کے لیے ماری پھرو۔ تعلیم کے باوجود جاب نہ ملے تو الزام دینے کے لیے حکومت ہوتی ہے، اور اگر تعلیم ہی نہ ہو تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور خاموش ہو گئی۔ اسلان اٹھ کر گیا اور 2 مزید آئس کریم لے کر آیا۔ عقارت کو تھماتے ہوئے وہ سڑک کے پار بہتا ٹریفک دیکھے گیا۔ شاویر کہاں ہے اسلان؟ سوال تھک گیا، وہ بہت دیر تک جانچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے نہیں پتا۔ تم مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ میرے پاس 300 روپے اور ہیں، چاٹ کھائیں؟ وہ بات پلٹ گیا تھا۔ اسلان یمن اچھا تھا، لیکن وہ اپنا ہر راز ہر کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ انسانوں کی کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے۔ چاٹ نہیں، گول گپے کھاتے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک طرف موڑی، سوال وہیں ہواؤں میں معلق رہ گیا۔ آخر وہ اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ جس وقت گاڑی کیفے کے پارکنگ لاٹ کی طرف لے کر جا رہا تھا، اسی وقت اس نے گاڑی کے اندر شاویر بنگش کی جھلک دیکھی۔ عالمگیر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ لمحے بھر کے اندر اندر اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ ابھی وہ ایک جھٹکے سے سنبھل پاتا کہ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست پر بنفشہ احسان کو دیکھا۔ عالمگیر نے گاڑی تیزی سے گھمائی اور موبائل اٹھا کر سہراب کو کال ملائی۔ شاویر کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر اسے یقین تھا وہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ ابھی سہراب سے کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل ٹھپ سے بند ہو گیا۔ عالمگیر اپنی گاڑی میں بیٹھا ساکت رہ گیا۔ اس سے ہدف دوبارہ مل چکا تھا، مگر وہ رابطہ کھو چکا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ کیا کوئی واقعی جانتا تھا؟ وہ پچھلے 3 دنوں سے اس تہخانے میں خود کو قید کیے ہوئے تھا۔ آوازیں، لوگ، اپنے دوست، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ لوہے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ زمین پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس کے برسوں کی محنت ضائع ہو گئی تھی، اس کی ساری زندگی راکھ ہو گئی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ ہر گزرتا لمحہ اسے موت کے قریب کر رہا تھا۔ اب وہ سوچتا تھا، خیال سا آ کر گزرتا تھا، کیا اسلان یمن پر بھی اسی طرح کی کیفیت رہی ہوگی؟ کیا اس نے بھی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ اس کے گھر والوں کے موبائل فونز ٹیپ کیے جا رہے تھے، ریاست کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، اس کے دوست، فینس، سرمایہ کار، ہر کوئی اس کے خلاف نفرت آمیز بیانات لکھ رہا تھا۔ وہ ساری دنیا میں جس بلندی کے ساتھ آگے آیا تھا، اس کا زوال اتنا ہی ہولناک تھا۔ شاویر طلال بنگش کے لیے زندگی اب محض ایک تاریخ غار تھے۔ وہ زوال کی کرتیاں اس قدر قریب سے اڑتے دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پل بھر کو اندھی ہو گئیں، جسم زخمی اور دل خالی۔ برسوں بعد اسلان یمن کے خدا نے انصاف کر دیا تھا۔ شاویر بنگش کے بخت میں وہی آیا تھا جو اس نے دیا تھا، ذلت، نقب زنی، خاک۔ دیوار سے جڑ کر گھٹنے سینے سے لگائے وہ خلاؤں میں گھورے گیا، خاموش، خالی۔ کیا اس کے اپنوں نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا؟ وہ 4 روز کے بعد پہلی بار اس تہخانے سے نکل کر آشیانہ بنگش آیا تھا۔ ہر طرف پہرے دار تھے، پولیس کی بھاری نفری دروازے کے عین سامنے کھڑی تھی۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑے وہ اس وقت کو یاد کیے گیا جب وہ یہاں شہنشاہوں کی طرح آتا تھا، جب ایسے کچھ وردی والے لوگ اس کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے، جب اس کے خلاف نفرت آمیز پیغام لکھتے لوگ اس کے دل دادا ہوتے تھے۔ وقت اسے کہاں لے آیا تھا؟ یہ کیسا زوال تھا جو اس پر آن وارد ہوا تھا؟ اس وقت چوروں کی طرح یہاں آتے ہوئے اس کا دل 1000 دفعہ چھلنی ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اسلان۔ آشیانہ بنگش کے اداسیوں کو تکتے وہ خود سے بڑبڑایا۔ پولیس کو چکمہ دیتے گھر تک آنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ تیز ڈگ بھرتا رئیس کے کمرے میں داخل ہوا، سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر بتیاں روشن کیں
تو وہ جو ٹیبلٹ پر کچھ دیکھ رہا تھا اٹھ بیٹھا۔ کئی پل پھٹی پھٹی نظروں سے وہ شاہویر کو دیکھے گیا۔ تم؟ بہت دیر بعد وہ غرا کر کہتا اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے جھپٹ کر الماری سے لگایا۔ پورے خاندان کی عزت اور نام تباہ کر کے اپنے سگے بھائی کا قتل کر کے اب بھی تمہیں گٹس ہیں کہ تم میرے سامنے آؤ؟ آئی ایم سوری بھائی، آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے رئیس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ میں مر جاؤں گا بھائی، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور رئیس نے پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں، تم مر کیوں نہیں گئے؟ تمہیں مر جانا چاہیے تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں پولیس کو کال کروں گا، تم اپنا کیا بھگتو گے۔ وہ اٹھ کر فون کی طرف لپکا جب شاہویر دروازے کے فریم میں جم کر کھڑی تاج تک آیا۔ وہ رو رہی تھی۔ شاہویر کو دیکھ 2 قدم پیچھے ہوئی، نفرت سے، تنفر سے۔ شاہویر نے اس کی آنکھوں میں یہ تاثر پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تعلق، وہ واحد تعلق تھا جسے وہ تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکا۔ تاج، آپ پلیز ان کو سمجھاؤ، پلیز تم سمجھو، میں مشکل وقت میں ہوں اور میں نے بھی تو تم سب کی مدد کی تھی۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے، اس نے کرائیت سے کہا۔ شاہویر لمحے بھر کو سانس نہیں لے سکا۔ تاج اسے ایسا کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کی ماں جیسی بہن۔ ڈر لگتا ہے تم سے کہ کہیں تم پیسوں اور فیم کی خاطر اپنی بہن کا سودا نہ کر دو۔ تاج، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلایا، اللہ کرے تم مر جاؤ، میں تمہارے لیے ایک آنسو بھی نہیں بہاؤں گی۔ اللہ کرے تم بہت بری موت مرو۔ تم نے بابا کو مار دیا، تم نے زیدو کو مار دیا، دلیپ سلطان اور کون۔ وہ رو رہی تھی۔ رئیس پولیس کو کال کر رہا تھا اور شاہویر میکانکی انداز میں دروازہ کھول کر باہر جا رہا تھا۔ کئی سال قبل اس نے اسلان یمن کے لیے تعلقات کو زہر آلود کر دیا تھا۔ آج وہی زہر قطرہ قطرہ اس کی اپنی رگوں میں اتر گیا تھا۔ آج اس کا ہر خونی رشتہ اس سے اسی طرح متنفر تھا جیسے اسلان کے تمام تعلقات۔ واپس جاتے ہوئے اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو، سفید، کوڑا سفید۔ کیا ایک باطل دوسرے باطل کا تعاقب چھوڑ سکتا تھا؟ دھاتی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ٹھٹکا۔ ابھی وہ کوئی مزاحمت کرتا کہ کلک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ جو ایک کونے میں دبک کر بیٹھا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ آس پاس لوہے کی دیواریں تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے قدم قدم چل کر آتے نوار احمد کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ اس کے پیچھے کئی اور مرد اندر داخل ہوئے۔ لمحے بھر کے اندر وہ تنہا زندان لوگوں کی موجودگی سے بھر گیا۔ نائس پلیس۔ شاہویر ہنوز بے سانس تھا۔ یہ جگہ بنانے میں اسے 2 سال لگ گئے تھے اور کوئی شخص 2 گھنٹوں میں اسے کھوج گیا۔ دیوار اور چھت سے نگاہ ہٹا کر اس نے تحیر زدہ شاہویر کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں لگا تھا میں تمہیں تلاش نہیں کر سکتا؟ وہ پنجوں کے بل شاہویر کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس کے لوگ آس پاس پھیل گئے۔ میں جہنم کی تہہ تک تمہارے پیچھے آؤں گا۔ بنگش، تم مجھ سے پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے چاقو نکال کر شاہویر کی گردن پر رکھا۔ نگاہوں میں سختی تھی۔ کیا لگا تھا مجھ سے بچ سکتے ہو؟ وہ کچھ نہ بولا، بس اپنی گردن پر چاقو کی ٹھنڈک محسوس کر گیا۔ میں صرف اس لیے خاموش ہوں کیونکہ تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا اور اس وقت میں تم مجھے محظوظ کروانے والے تھے۔ بٹ اٹس گیٹنگ بورنگ۔ نوار کچھ ناپسندیدگی سے گویا ہوا۔ اس لیے تمہارا ٹائم اب کم کیا جاتا ہے، 1 ہفتہ، اور اگر 1 ہفتے میں تم کچھ نہیں کر سکے تو مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا، اوکے؟ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نوار۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یار، تم کیسے مرد ہو؟ بلکہ اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ تم مرد بھی ہو یا نہیں۔ تم سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ اپنی گرل فرینڈ کو تم سبق نہیں سکھا سکے اور آج وہ تمہارا نام پوری طرح سے تباہ کر چکی ہے۔ اس کے بھائی کو تم پوری طرح ختم نہیں کر سکے اور مجھ سے کیے وعدے کو تم نبھا نہیں سکے۔ وہ رازدارانہ انداز میں اس کے قریب بیٹھا۔ اگر تم نہیں ہو تو مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہیں سپورٹ کروں گا، اور اگر تم بھائیوں والی بات کرو تو تمہاری گرل فرینڈ سے بھی نمٹ لیں گے۔ لڑکیاں میری ایک جھلک پر دل وار دیتی ہیں۔ پلیز میری جان چھوڑ دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ نوار نے کنپٹی سہلائی اور اگلے ہی لمحے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ لاتیں، مکے، گھونسے، جس سے جو بن پڑا وہ اسے مارتے چلے گئے۔ اس وقت ان سے پٹتے ہوئے اسے اسلان یمن کی ہر تکلیف یاد آ رہی تھی، ہر وہ تشدد جو وہ اس پر کروایا کرتا تھا۔ وقت کا پاسا پلٹنا اتنا برا تھا کہ اسے اپنی شکل آئینے میں دیکھنے سے کرائیت آئی۔
جب وہ اسے مارتے مارتے تھک گئے تب اسے ٹھوکر مار کر ایک طرف کیا۔ منہ سے خون تھوکتے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ نوار نے سابقہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ 1 ہفتہ بنگش اور تمہارا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ کیا اس نے اب ہار مان لی؟ وہ کتنے ہی گھنٹے بے ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کی حالت میں رہا، کتنے ہی گھنٹے اسے لگا کہ وہ مر جائے گا اور یہ اختتام ہے۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ اس نے کسی طرح اپنے زخم صاف کیے تھے، کوئی دوا بھی لی تھی اور شاید کچھ کھایا بھی تھا۔ اسے یاد تھا وہ رویا تھا، گراہا تھا، مگر ہار نہیں مانی تھی۔ اس کے پاس چاقو تھا، پستول تھی، وہ خود کو ختم کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔ اگلے 2 دن اس کی حالت میں کچھ سدھار آیا جب اس نے لوہے کی دیوار کے درمیان خود کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ پیلی پھٹک رنگت کے ساتھ خود کو تکا، کئی لمحے وہ تکتا گیا اور پھر وہ ہنسا، بالکل اسی طرح جس طرح پریویلیج کلر کے دیے زخموں پر ہنسا تھا۔ وہی نفسیات تھی، بے ہنگم کہے ایسے کہے جن سے خوف آتا ہو، جن سے ڈر جانے کا جی چاہتا ہو۔ اس نے چاروں اور دیکھا، ہر طرف وہ تھا، ہر دیوار میں اس کا اپنا عکس بن رہا تھا۔ وہ اس سمے پاگل ہو رہا تھا، یا شاید ہو چکا تھا، یا شاید پیدا ہی وہی ہوا تھا۔ یہ زوال صرف میرا نہیں ہوگا، میں تم سب کو اپنے ساتھ مسمار کروں گا۔ وہ چیخ چیخ کر ایک ایک کو باور کروا رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں جنونیت اتری تھی۔ دروازے پر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، وہ اسے اندر لایا، باقی لوگ دروازے سے ہی پلٹ گئے تھے۔ بنفشہ گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اسٹیج کے قریب لا کر اس نے بنفشہ کا ہاتھ چھوڑا، اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر زینوں پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ تم اسلان کو کال کرو گی، اس سے کہو گی کہ وہ مجھے میرا پیسہ لوٹائے، صرف اتنا سا کام۔ اور وہ، اس نے محبت سے اپنی بڑی بہن کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ تمہاری ہر بات مانے گا، میں جانتا ہوں جس نظر سے وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس نگاہ کی اہمیت نہیں سمجھتی۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا، وہ سانس روکے بیٹھی تھی۔ تم اسے کال کرو گی، ہے نا؟ بنفشہ احسان چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، تنفر، تیش، آگ، کیا کیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ میں کوئی کال نہیں کروں گی، میں اس سے کچھ نہیں کہوں گی، ہاں لیکن میں تم سے ضرور کچھ کہنا چاہوں گی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکی، آواز سرگوشی جتنی ہلکی تھی، لعنت ہو تم پر۔ تیز ہوا ان دونوں کے بال اور لباس اڑا رہی تھی۔ عمر حیات اور اسلان یمن کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ در آیا۔ وہ دونوں روف ٹاپ کی چھت سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جبکہ اسلان یمن اپنے جبڑے پر کچھ رکھ رہا تھا۔ آخری مکہ کافی زوردار تھا، اس کا جبڑا ہی ہل کر رہ گیا تھا۔ تمہارے بزرگوں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ بڑوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ عمر ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا کہ دوست کے بھتیجے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ عمر نے تسلی سے گھونٹ بھرا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اور اگر سکھایا بھی ہوتا تو میں بھول جانا پسند کرتا۔ وہ اب قدم قدم چلتا پلاسٹک کی کرسی تک گیا۔ تمہارے چچا کو لگتا ہے تم بگڑ چکے ہو اور یہ کہ اب تم انتقامی ہو گئے ہو، وہ چاہتے ہیں تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو۔ اسکار آپ کی ہسٹری بھول گیا ہے کیا؟ اپنے ساتھ غلط کرنے والوں کے ساتھ آپ نے کیا 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 تھا، میں یاد دلاؤں؟ وہ ایک وقت میں انٹرنیٹ پر چھایا رہا تھا، اس نے اپنے ماموں، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے کس نے بھولنا تھا؟ آپ نے ہیون کس طرح واپس لیا، اپنے ہی ماموں کو کس طرح کے انسان کے حوالے کیا، سب جانتے ہیں۔ مجھے جو درست لگا میں نے کیا، اور آج تک الحمدللہ ان فیصلوں پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ اس نے اسلان کو قریب رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں لگتا تم کچھ غلط کر رہے ہو، تمہارے چچا کو لگتا ہے۔ تو آپ انہیں سمجھائیں۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ کیوں، تمہارے باپ کا ملازم ہوں؟ آپ میرے باپ تک مت جائیں ورنہ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سختی تھی جو اسلان یمن کی آنکھوں میں۔ میں نہ تمہارا تھیراپسٹ ہوں، نہ تمہارے چچا کا پرسنل ایڈوائزر۔ تم دونوں مجھ سے درخواست کر سکتے ہو، میں کیا کروں گا یہ میں خود طے کرتا ہوں۔ انگشت شہادت سینے پر رکھے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ اور آپ نے طے کیا کہ آپ یہاں آ کر میری زندگی میں مسائل کھڑے کریں؟ وہ اکھڑ لہجے میں بولا۔ میری وجہ سے تمہارے کام سہل ہوئے ہیں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے تو حل کر دیتے ہیں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بہت سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسلان چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر جیسے فیصلہ کر لیا۔ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے، آپ نے شروعات ہی وہیں سے کی ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے عمر کو کندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ میں صرف تمہیں چیک کر رہا تھا اسلان، ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے،
اور فی الحال میں مسیحائی کی اس حد تک نہیں پہنچا کہ بلا ضرورت لوگوں کے کام آنے لگوں۔ میں اپنے ساتھ کسے لے جا رہا ہوں مجھے یہ کنفرم کرنا پڑا۔ میں دشمن نہیں ہوں تمہارا۔ اسلان نے بازو سینے پر باندھے اور اسے دیکھا۔ اوکے۔ عمر تلملا کر رہ گیا۔ میری طرف سے تمہیں کوئی ذہنی اور جسمانی نقصان نہیں ہوا اور اوکے۔ اسلان میری بات سنو، کیا تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اوکے۔ عمر نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ اس وقت تمہارے دماغ بہت گرم ہے، ہم آرام سے بات کریں گے۔ میں سہراب سے اس ملاقات کا کوئی ذکر نہیں کروں گا، تم گھر جاؤ، آرام کرو۔ میں ذکر کروں گا سر، کیونکہ میں آپ کی طرح جھوٹا اور مکار نہیں۔ آپ افسر ہیں، آگے پیچھے سب کو خوش رکھیں، میں نہیں ہوں۔ میری طرف سے آپ جہنم میں جائیں اور آپ کا کام بھاڑ میں۔ عمر نے کچھ کہا نہیں، بس چپتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اسلان تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے سامنے سے گزر کر نیچے چلا گیا۔ اس نے ناک کی ہڈی 2 انگلیوں کے درمیان دبائی اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھا۔ چائے کا گھونٹ بھرا اور بدمزہ ہو کر کپ واپس رکھ دیا۔ لاہور کے لوگ اور چائے اسے دونوں پسند نہیں آیا تھا۔ وہ واپس کراچی کب جائے گا؟ شاہویر نے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ سسکی اور خود کو چھڑوانا چاہا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ اس نے پستول بنفشہ کی پسلیوں کے درمیان رکھی۔ ساکت سی کتھئی آنکھیں صفاق کتھئی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ شاہویر! اس کے لبوں سے پکار نہیں، تحیر برآمد ہوا۔ چہرے پر تھپڑ کی چھاپ اب بھی سرخ تھی۔ میں بہن ہوں تمہاری۔ میں تعلقات نبھاتے نبھاتے تھک گیا ہوں بینا، اب خود کی تعمیر کا وقت ہے۔ اس نے بنفشہ کے بالوں کو مزید سختی سے پکڑ کر کھینچا اور اب کی بار گردن پر پستول رکھی۔ اسے کال کرو اور یہاں بلاؤ، وہ مجھے میرا پیسہ دے گا اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی۔ اس کے بعد تم دونوں اپنی زندگی میں کیا کرتے ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر میں اسے نہ بلاؤں تو؟ وہ پھنکاری۔ اپنی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شاہویر نے اس کی پنڈلی پر لات مار کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھایا۔ پستول اب اس کے ماتھے پر تھی، آنکھوں میں وحشت تھی اور ہاتھ اوپر۔ تم مجھے مارو گے ویر؟ مجھے ایموشنل مت کرو، یہ کھیل مجھ پر کام نہیں کرے گا۔ وہ غرایا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے ویر، اسلان تمہیں تباہ کر دے گا۔ بچانے کے لیے اب میرے پاس رہا ہی کیا ہے؟ ہاں البتہ۔ ٹھہر کر ماتھے پر پستول کا دباؤ بڑھایا۔ اسلان کے پاس کافی کچھ باقی ہے۔ زمین پر بیٹھی بنفشہ کی راحت سے اپنی ماں جائے کو دیکھتی رہی۔ اس وقت تم اپنی زندگی کی فکر کرو، میرے پاس اسلحہ ہے اور میرے پاس بھی۔ ستون کی اوٹ سے پستول سیدھا اس پر تانے وہ باہر نکل کر آیا، وہی جس کی آنکھیں ہیزل تھیں، عالمگیر افتخار یمن۔ شاہویر ساکن سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ اختتام تھا؟ کیا وہ آج یہاں ختم ہو جائے گا؟ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ویڈیوز میرے حوالے کر دو ویر، اور میں بھول جاؤں گی کہ میں کبھی تم سے ملی بھی تھی۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کسی قسم کا فریب کرنے کی کوشش کی تو اسلان تمہیں زندہ جلا دے گا۔ اپنے ماں کے جلتے اسلحہ سے تو تم واقف ہی ہو۔ وہ تنی پستول سے بے نیاز بولی۔ ہاں دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا، وہ الگ بات تھی۔ پستول نیچے پھینکو ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ عالمگیر نے اسے تنبیہ کی۔ تنی بندوق شاہویر کے کندھے پر رکھی اور آگے بڑھنے کا ٹہوکا دیا۔ شاہویر نے اپنی پستول گرا دی۔ گڈ، اب آگے چلو اور جو ویڈیوز بنفشہ چاہتی ہے وہ اسے دو۔ شاہویر بنگش نے اپنے دونوں ہاتھ سلنڈر کے انداز میں اوپر کیے اور آگے آگے چلنے لگا۔ اس کا دماغ کچھ سوچ رہا تھا۔ عالم اس کی دائیں طرف تھا اور بنفشہ اس کے عقب میں قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے چلے تھے۔ شاہویر اب دروازے کا پاس ورڈ لگا رہا تھا جب اس کی انگلیاں ایک پل کو تھم گئیں۔ شاہویر کوئی… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی، شاہویر ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے عالم کی پستول چھین گیا اور کوہنی زوردار انداز میں اس کے منہ پر دے ماری۔ بنفشہ سر کے بل نیچے گر گئی، اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ اب کہ شاہویر کی پستول کا رخ عین عالمگیر کی آنکھوں کے درمیان تھا۔ تم لوگ اسے ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہو، وہ کہتے ہوئے بنفشہ کی دائیں طرف آ کر رکا اور بھاری بھوٹ کی ایک لات اس کی پسلیوں میں دے ماری۔ وہ کراہی پیٹ کے بل جھک گئی۔ وہ اب پستول عالم پر تانے کھڑا تھا۔ تم دونوں نے اپنے عتاب کو خود دعوت دی ہے۔ شاہویر چند پل سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور اگلے ہی لمحے اندھا دھند 3 سے 4 فائر کیے۔ چھت سے لٹکتے غبارے نما چیزیں پھٹیں۔ چند پل عجیب سے گزرے اور اگلے ہی لمحے دھواں ہر سو پھیل گیا۔ شاہویر انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا اور جیب سے ایک ماسک نکال کر چہرے پر لگایا۔ میں اسے کھیل ختم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، شو سٹاپر یو نو۔ اسلان یمن سے زندہ نہیں ملو گی تم۔
مگر مل جاؤ تو اسے کہنا محبت اگر میری نہیں تو اس کی بھی نہیں، محبت کی لازوال داستان کی تباہی مبارک۔ جب تک عالمگیر اور بنفشہ کچھ سمجھ پاتے وہ کسی چھلاوے کی طرح کہیں غائب ہو گیا تھا۔ دروازے کھڑکیاں خود بخود بند ہونے لگیں۔ فرش پر گری ہوئی عورت کو دنیا اپنے سر پر گھومتی محسوس ہوئی، اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ حال کیا تم دونوں کو یہ بتانا پسند کرو گے تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ سہراب سخت چبھتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر نے شانے اچکائے۔ تمہارا بھتیجا چاہتا تھا ہم مردوں کی طرح بات کریں، اور جب میں نے اپنے مردانہ طریقے سے بات کی تو یہ عورتوں کی طرح ناراض ہو گیا۔ اب کیا کروں؟ اسے خط لکھ کر بھیجوں یا ماتھا چوم کر معذرت کروں؟ مجھے آپ سے دونوں چیزیں نہیں چاہیے، اسلان نے چبا چبا کر کہا۔ مجھے خود کو دھوکہ دینے والے لوگ نہیں پسند۔ پھر تو تم تنہا رہ جاؤ گے، کیونکہ اس دنیا میں ہر کوئی حسب استطاعت دھوکہ دے رہا ہے۔ اپنے لیے الگ سے آرا ڈھونڈ لو، اس نے شانے اچکائے۔ یعنی آپ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہیں؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ کون، میں؟ عمر نے تحیر سے سینے پر انگلی رکھی۔ یہ شرمندگی کیا ہوتی ہے؟ تم نے دیکھی ہے کیا کبھی؟ پہلی بات اسلان سے، دوسری سہراب سے پوچھی۔ میں تم پر اپنا وقت اور پیسہ لگانے والا ہوں، کیا تمہیں بغیر چیک کیے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ عمر کا پیسہ کیا حرام کا ہے؟ سہراب کے موبائل پر عالمگیر کا وائس نوٹ آیا تھا، وہ اسے سننے کے لیے موبائل کان سے لگا گیا۔ ان دونوں کو بحث کرنے دی۔ اسلان کا غصہ تھم رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ رہا تھا۔ اس سے عمر پر اب غصہ نہیں تھا، مگر وہ کراچی نہیں جانا چاہتا تھا۔ آج کل اور 10 سال بعد اگر تم کبھی بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں یہی کہوں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں، عمر نے اضافہ کیا۔ اس سارے وقت میں ان دونوں نے سہراب کے چہرے کی اڑتی رنگت نہیں دیکھی تھی، اس کی نگاہیں موبائل پر جمتی ہوئی نہیں دیکھی تھیں۔ ان دونوں نے اسے رفتہ رفتہ ٹھنڈا پڑتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر تمہیں یہ سب استعمال ہونا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے کیا استعمال، آگے بھی کروں گا، کیونکہ مجھے کرنا پڑتا ہے، یہ میری جاب ہے۔ تم جاب سمجھتے ہو بے روزگار؟ میں ڈٹھائی سمجھتا ہوں جو اس وقت آپ دکھا رہے ہیں۔ یہ تو اس کا 1% بھی نہیں جو میرے اندر ہے، مزید دکھاؤں؟ آپ اس ضد کے 1% سے بھی ناواقف ہیں جو میرے اندر ہے، اور یہ میری ضد ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کام کروں گا۔ اس کی آواز کچھ بلند ہوئی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں اگر کسی کے ساتھ کام کروں تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے، میری نہیں۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بغیر تمہیں ٹیسٹ کیے تم جیسے بگڑے، بدتمیز اور اڑیل لڑکے کو ملازمت کی پیشکش دوں گا تو تم غلط ہو۔ میں نے چرس بیچ کر پیسہ نہیں کمایا جو تم جیسوں پر لوٹاؤں۔ اس نے بٹوا اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اب تم آؤ گے میرے پاس، میرے پیچھے، کیونکہ تمہیں میری ضرورت ہوگی، اسلان یمن۔ اسلان؟ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ سہراب کی سراسیمہ آواز پر تھم گیا۔ اسلان اس کی طرف مڑا، عمر کے قدم بھی اختیار تھمے۔ سہراب ٹکر ٹکر اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ عمر نے ٹھہر کر پوچھا۔ عالمگیر نے مجھے میسج بھیجا ہے، اس نے بنفشہ کو شاویر کے ساتھ جاتے دیکھا ہے، اور بنفشہ کی لوکیشن 5 منٹ پہلے فلم سٹی کی آ رہی تھی۔ اس نے مردہ ہوتی نگاہیں اٹھا کر اسلان کو دیکھا۔ بنفشہ اور عالم اس وقت شاویر کے ساتھ ہیں، اور میرے پاس ان کی لوکیشن نہیں ہے۔ آواز نہیں، سور تھی۔ عالم کو موبائل بند ہو گیا، اور اب بنفشہ کا بھی۔ اسلان بے دھم سا ہو گیا۔ بنفشہ اور عالم، وہ دونوں وہاں کیوں تھے؟ اور اگر وہ تھے تو اسلان لا علم کیوں؟ اور جو با علم تھا وہ انہیں کیسے کھو سکتا ہے؟ سہراب چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھا۔ اسلان ہنوز ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ آخری لوکیشن کیا تھی؟ ہم ٹریک کر سکتے ہیں، گاڑی میں ٹریکر تھا؟ عمر پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں افسر تھے، وہ دونوں جذب کر چکے تھے۔ اسلان اس وقت کیا تھا یہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا، عالم کا بھتیجا یا پھر بنفشہ کا منگیتر۔ تم دونوں نے اب تک اسے جان کیوں نہیں چھڑوائی؟ عمر اکتایا۔ اور وہ تمہاری منگیتر وہاں کیا کر رہی ہے؟ آپ اسے کیفے چھوڑنے گئے تھے، وہ فلم سٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اسلان کی آواز کہیں دور سے آتی تھی، وہ نگاہوں میں ٹھیس لیے سہراب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سہگل سے ملنے گئی تھی عالم کے ساتھ، اور آپ نے مجھ سے چھپایا؟ اسے یاد تھا ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسلان نے سہراب سے پوچھا تھا اور اس نے جھوٹ بولا۔ اگر وہ اس کیس پر کام کرنا چاہتی تھی تو یہ اس کا کام تھا، میں درمیان میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ بعد میں تمہیں بتا دے گی، اور عالم اس کے ساتھ تھا، سہراب نے قطعی لہجے میں کہا۔ اسلان نے باقی ہر شے پر لعنت بھیجی۔
اس وقت اس کے لیے جو واحد شے ضروری تھی وہ اسے کھو چکے تھے۔ لاسٹ لوکیشن فلم سٹی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مڑا، پھر رکا، اپنے ساتھ چلتے سہراب کو دیکھا۔ آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے؟ اصلان میں یا تو آپ جاؤ گے یا پھر میں۔ سہراب نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر عمر نے پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ وہ لب بھینچ کر پیچھے ہٹ گیا، ابلتے تیش پر قابو پایا۔ فائن۔ اصلان مڑ گیا، عمر اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ کہیں نہ کہیں وہ دونوں ایک جیسے تھے، کہیں نہ کہیں ان میں مماثلت تھی۔ ہاں مگر اصلان یمن کوئی آگ تھی، عمر حیات اس آگ کو بجھا کر پانی بنایا تھا، پتھر بھی پھینکو تو جذب کر لیتا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں اس نے اصلان کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں نرم تھیں، یہ وہ عمر نہیں تھا جو اس سے بحث کرتا تھا، طنز کرتا تھا۔ اس کے اس انداز میں ملائمت تھی۔ کوئی بھی جنگ ہو وہ سب سے پہلے یہاں سے لڑی جاتی ہے۔ اس نے اصلان کی کنپٹی پر دستک دی۔ اسے جتنا ٹھنڈا رکھو گے باہر اتنی ہی آگ لگا سکو گے۔ ایک وقت پہلے میں بھی تمہارے جیسا تھا، کسی نے مجھ سے میرا قریبی انسان چھین لیا تھا، میں بھی اسی طرح غصے سے اسے قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن میں قاتل نہیں تھا اور نہ میں قاتل بنا۔ وہ ہر باہر آ جاتا ہے اور میری ہر خوشی جل جاتی ہے۔ میں ایک ہی بار اس آگ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے میری ریڈ لائن کراس کی اور اب۔ اس نے بے بسی سے کہا اور گردن جھکا دی۔ تیش کسی صورت قابو نہیں ہو رہا تھا۔ اب کی بار اس نے میرے دل پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تم اس کا انتظام کر چکے ہو اصلان، بس آج اس قصے کو ختم کرو، سمجھو کہ کلائمیکس اب سے شروع۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، وہ سمجھ گیا تھا۔ عمر نے کوٹ کی جیب سے پستول نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اسے ساتھ رکھو، کام آئے گی، لوڈڈ ہے۔ اصلان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہاں اگر کچھ تھا تو خالص پن۔ تم اسے نہیں مارو گے، یاد رکھنا، تم قاتل نہیں ہو۔ وہ اسے مارے گا، اسے بس یہ یاد تھا، گولی سے نہیں، اپنے طریقے سے۔ وہ قاتل نہیں تھا، لکھاری تھا۔ لکھاریوں کو اپنے بدلے لینے آتے ہیں۔ سبز دیواروں والے اسٹوڈیو میں اس وقت وہ اپنے میزبان کے سامنے بیٹھی تھی۔ دیوار کے اس طرف یافس تارون کھڑا تھا۔ آرا نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آرا کو تقویت ہوئی۔ یہاں تک آنے کے لیے اسے قدم نہیں، حوصلے درکار رہے تھے، اور یافس تارون سے بہتر حوصلہ کون ہو سکتا تھا؟ اینکر اپنا سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ نے شاہویر بنگش پر اقدام قتل، تشدد اور اغوا کا پرچہ دائر کیا ہے، لیکن اگر ہم ماضی کھنگالیں تو آپ کا اور شاہویر کا تعلق 2 سے 2.5 سال تک رہا ہے۔ دوران تعلق کیا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ آپ کسی غلط انسان کے ساتھ ہیں؟ کچھ عورتیں شادی کے 10 سال بعد طلاق لے لیتی ہیں سر۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہیں یہاں تک آنے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ شاید انہیں علم دیر سے ہوتا ہے، اس نے قیاس پیش کیا۔ ان میں ہمت دیر سے آتی ہے۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا۔ میں نے اس کے ریڈ فلیگز دیکھے تھے، لیکن مجھ میں بہت دیر تک ہمت نہیں تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا، وہ نہیں تو کون؟ ہم برے مرد کے ساتھ اس لیے نہیں جڑی رہتی کہ ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اچھے مرد محض کتابوں میں دیکھے ہیں یا خیالوں میں۔ مجھے لگتا تھا اگر وہ نہیں تو کیا کوئی اچھا مرد مجھے مل جائے گا؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں گی تو کیا اگلا اس سے بدتر نہیں ہوگا؟ سہراب نے گاڑی کا دروازہ دھپ سے بند کیا اور اس کے ساتھ اندر آ کر بیٹھا۔ پستول ڈیش بورڈ پر رکھی اور اصلان کو دیکھا جو اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، اور میں رک گیا تھا، پھر مجھے یاد آیا یہاں باپ میں ہوں، تم نہیں۔ بھاڑ میں گئی جنٹل پیرنٹنگ، گاڑی چلاؤ یمن۔ اصلان نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ اسے کم از کم اس شخص سے نرمی کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ سہراب فون پر کسی سے کچھ کہہ رہا تھا، اصلان تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ منظر دھندلا رہے تھے، اس کی ہتھیلی تلے بے تحاشا پسینہ جمع ہو رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں کھو سکتا تھا جس کے ہونے سے اصلان یمن زندگی کو پر امید نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس کے کھونے پر اس بار صبر نہیں آئے گا۔ آئل کین مل سکتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہوئے اصلان نے سوال کیا۔ ابھی 10 منٹ کے اندر؟ کیا کرنا ہے؟ سہراب چونکا۔ لوکیشن مستقل یہی ہے، وہ فلم سٹی میں ہے، عالم کی گاڑی وہیں پارکڈ ہے اور بنفشہ کے ہینڈ بیگ میں میرا ٹریکر ہے۔ ان دونوں کا اتنی دیر تک اس ایک جگہ پر ہونے کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ پھنس چکے ہیں۔ اس نے ایک نظر سہراب کو دیکھا، نگاہوں کے ہر ڈورے میں فکر تھی۔ شاہویر کی فلم سٹی میں جیمرز ہیں، دروازے، راستے اور ہر فرار بند ہو جانے والے جیمرز۔ اس نے ضرور وہ استعمال کیے ہوں گے، لیکن وہ 2 صورتوں میں کھل سکتے ہیں۔ اور وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟
پہلا فائر الارم اور دوسرا شاہویر بنگش کے فنگر پرنٹس۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ مجھے آئل کینز چاہیے، آگ لگانی ہے۔ کتنی آگ چاہیے؟ اتنی جتنی اس نے میرے 4 سالوں کو لگائی۔ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے موڑ کاٹا۔ یہ سڑک فلم سٹی کی عمارت پر جا کر ختم ہوتی تھی۔ فاصلہ طویل تھا نہیں، لیکن لگ رہا تھا۔ آپ اتنے دن خاموش رہیں، کیوں؟ دوسرا سوال آیا۔ اس نے میزبان کو دیکھا، پھر گود میں پڑے اپنے ہاتھوں کو اور ایک بار پھر میزبان کو۔ اس کے سامنے اس کی نیم پلیٹ رکھی تھی، فرقان اشرف۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ عورت کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا سرا اس بات سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ جائے وقوع پر کیوں تھی۔ وہ مجرم کو کتنا اچھا جانتی تھی، اور اگر نہیں جانتی تھی تو نامحرم سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا مسئلہ تھا، یہ میری نافرمانی اور میری غلطی تھی۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا یہ اس کا حق نہیں تھا، اور جو میں نے سہا میں اس کی حقدار نہیں تھی۔ میں آج ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا اللہ نے قرآن اور حدیث میں کہیں یہ لکھوایا ہے کہ بے پردہ عورت کا حساب مرد کرے؟ کیا اس نے کہیں یہ بتایا ہے کہ فاحشہ کا قتل نہیں؟ یا پھر یہ کہ اگر کوئی عورت میری نافرمانی کر گئی تھی تو تمہیں حق ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو؟ یا پھر یہ کہا کہ اگر کوئی میرا نافرمان ہے تو تم اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کو جسٹیفائی کرو؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر رہی تھیں۔ وہ جواب چاہتی تھی، مگر جواب کہاں؟ آس پاس ہر طرف دھواں سا دھواں تھا، چھت سے پانی بہہ رہا تھا اور سرخ الارم بج رہے تھے۔ ان سب کے درمیان عالم نے بنفشہ کو تلاش کیا۔ وہ وہیں کہیں فرش پر گری تھی۔ بنفشہ! عالم اس تک آیا، اسے سیدھا کر کے بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ دونوں بری طرح کھانس رہے تھے۔ فرش پر پانی جمع ہو رہا تھا۔ سانس گھونٹنے اور آنکھیں جلانے والا دھواں چاروں طرف تھا۔ شاہویر فرار ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عالم سر۔ وہ اسی طرح کھانستے ہوئے ہتھیلی پر زور دیتے ہوئے اٹھی۔ مجھے وہ ویڈیوز چاہیے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا رہی۔ شاہویر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ بنفشہ، یہ ان باتوں کا وقت نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی کے ابھی۔ عالم چلایا۔ پانی اور الارمز کے شور میں اس کی آواز دب رہی تھی۔ تم دونوں یہاں سے کہیں نہیں نکل سکتے۔ شاہویر کی آواز گونجی، مگر وہ آس پاس کہیں نہیں تھا۔ تم دونوں یہیں مرنے والے ہو، اور میں یہ شو براہ راست دیکھوں گا۔ ہر طرف سے اس کی گونجتی آواز پلٹ پلٹ کر سنائی دے رہی تھی، وہ آواز جو محظوظ تھی، جس میں جیت کا خمار تھا۔ تمام دروازے لاکڈ ہیں، یہاں جیمرز لگے ہیں جنہیں محض میں کھول سکتا ہوں، اور میں تمہیں کیوں آزاد کرنا چاہوں گا؟ گرتے پڑتے کھانستے اور اسے ڈھونڈتے وہ دونوں سمت گم کر چکے تھے۔ دونوں جانتے تھے اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ایسا کر بھی سکتا ہے۔ سرخ جلتی بجھتی بتیوں میں وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں موت قبول نہیں تھی، اور زندگی کے لیے وہ آخری سانس تک لڑیں گے۔ یہ زہریلی گیسز ہیں ڈیئر سسٹر، تھوڑی دیر تک یہ تمہارا سانس بند کر دیں گی، پھر میں ان کی مقدار بڑھا دوں گا اور تم یہاں میرے سامنے مر جاؤ گی، کیونکہ یہ دروازے تو نہیں کھلنے والے۔ تم نے اس وکیل کو اپنے ساتھ لا کر غلط کیا۔ مجھے بچے یتیم کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا، ایسے جیسے یہ کام اسے واقعی پسند نہ آیا ہو۔ تمہاری بیٹی کا کیا کیا جائے عالمگیر؟ ویڈیوز کہاں ہیں شاہویر؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ تمہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، تم مزید اس کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے۔ وہ قدم قدم زینے چڑھ رہی تھی۔ اسلان یمن کے لیے وہ ایسی 1000 جنگیں لڑ سکتی تھی، وہ لڑ رہی تھی۔ دروازے کھولو، ہمیں ویڈیوز دو، اس کے بعد تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جانا۔ معاہدوں کی مدت گزر چکی پیاری بہن۔ یہ سب کچھ جو آپ نے کیا، آواز اٹھانا، FIR، اپنی میڈیکل رپورٹس پیش کرنا، اس سب کے ذریعے آپ کیا حاصل کرنا چاہتی تھیں؟ دنیا کو یہ سب دکھانے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ فرقان نے کچھ تلخ سوال کیا۔ آرا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے گلاس بال سے نظر آتے یافس کو دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہ کیا تھی؟ سراسر حوصلہ تھی۔ اب جب آرا نے میزبان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ میرا مقصد صرف ایک تھا، جو ذلت، جو نقصان میرا ہوا ہے، وہ اس کا بھی ہو۔ ایک لمحے کے لیے فرقان بھی تھم گیا۔ وہ اس قدر واضح جواب کی امید نہیں رکھتا تھا۔ کیا یہ انتقامی کارروائی ہے؟ اگر ہے بھی تو کیوں نہ ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں متعدد چاقو کے زخم کھا کر، گولی کھا کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤں؟ عورتوں سے ہمیشہ قربانی کی امید کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہم نے ایسی ہی عورتیں دیکھی ہیں، عزتیں بچانے کے لیے قربان ہو جانے والی، خود کو بھوکا رکھ کر بچوں کا پیٹ پالنے والی، مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے والی، اور ہر ظلم خاموشی سے سہ جانے والی۔ گھر اسی طرح کی عورتیں بناتی ہیں۔
یہ عورتیں صدیوں سے مکان بناتی رہی ہیں، گھر نہیں۔ یہ معصوم نہیں تھی، مینوپولیٹ ہوئی تھیں۔ فکر نہ کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب عورتیں حلق سے کھینچ کر حق نکالیں گی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے وہ احکام بتائیں گی جو حضرت مرد پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ میں ویسی عورت ہوں۔ اس وقت سہراب اور اسلان کے ہاتھوں میں پیٹرول کے بڑے بڑے کنستر تھے۔ وہ تینوں اسپاٹ نظروں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ فلم سٹی کے عقبی حصے میں آ کر انہوں نے پیٹرول چھڑکنا شروع کیا۔ اگلے حصے سے آگ اندر جا سکتی تھی اور اندر وہ دونوں تھے۔ وہ آگے سوچ بھی نہیں سکا، اسے یہ سوچ بھی قبول نہیں تھی۔ وہ محتاط تھا، اسے محض اتنی آگ لگانی تھی جس سے آگ کی علام بچ سکیں۔ تہخانے میں اسکرینز کے آگے بیٹھا شاہویر تلال بنگش ان پر چلتی اپنی کامیابی سے مسرور تھا۔ بنفشہ دیوار سے لگی کھانس رہی تھی، عالم گر گیا تھا۔ وہ دونوں یہیں مرنے والے تھے، اسلان یمن کے دو عزیز لوگ، ایک جس نے اسے جیل سے بچایا اور دوسری جس نے اسے دوبارہ تعمیر ہونے میں مدد دی۔ موبائل اٹھا کر اس نے اسلان کو کال ملائی۔ دوسری طرف وہ جب مایا چھڑک کر سیدھا ہوا، اس تھرتھراہٹ کو سن کر موبائل باہر نکالا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ شاہویر بنگش کو اس کی بربادی براہ راست دکھانا چاہتا تھا۔ کندھے پر رکھے پیٹرول کے کین سے مایا گراتے وہ فلم سٹی کی عمارت سے ذرا فاصلے پر جا رہا تھا۔ پیٹرول سے ایک لکیر بنتی چلی گئی۔ کافی فاصلے پر رک کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ موبائل ایک بڑے سے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھا اور شاہویر کو دیکھا۔ تمہیں یاد ہے اسلان، ہم ایڈن برا میں کیسے تھے؟ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی ٹکائے دلچسپی سے مستفز سر تھا۔ بنفشہ دھڑ دھڑ وہ دروازہ بجا رہی تھی جہاں شاہویر غائب ہوا تھا۔ عالمگیر وہیں کھڑے پانی میں خود کا بچاؤ کرتے کھانس رہا تھا۔ اسے دھوئیں سے الرجی تھی۔ آنکھوں کے آگے سب گول گول گھوم رہا تھا۔ ہم ایک کہانی کے دو کردار تھے، ایک کمرے کے باسی اور ایک جیسے دوست۔ جو میرا تھا وہ تمہارا تھا اور جو تمہارا تھا وہ میرا۔ اب جب زوال کی بات آئی ہے تو زوال مجھ اکیلے کا کیوں؟ اسلان چپ چاپ سن رہا تھا، آنکھیں سپاٹ اور خالی تھیں۔ آرا بہت اچھی تھی، جو میں اسے کہتا تھا وہ کرتی تھی، جہاں میں کہتا تھا وہ جاتی تھی، میں اسے کنٹرول کرتا تھا اور وہ ہو جاتی تھی۔ وہ پرفیکٹ تھی اسلان۔ اس کے لہجے میں زمانوں کا رنج تھا، ملال اور کلک کی کرچیاں تھیں۔ پھر تم درمیان میں آ گئے اور اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا، دھوکے دیے، تکلیف تھی، جھوٹ کہے۔ تم اسلان، تم نے میری تمام عمر کی ریاضتوں کو مٹی مٹی کر دیا۔ میں اس سب کا حقدار تو نہیں تھا۔ اسلان گہری سانس لیتے پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اسکرین میں اس کا سارا وجود واضح تھا۔ بنفشہ احسان جب میری زندگی میں آئی تب میرے پاس اندیشے تھے، سوال تھا، بے یقینی تھی، زخم تھے۔ وہ میرا مرہم ہے جو رفتہ رفتہ میرے دل پر لگتا گیا اور ہر زخم دھل گیا۔ وہ میری دائمی طب تھی جس نے مجھے اندر سے ٹھیک کر دیا۔ میں سب بھول گیا تھا شاہویر، تمہارے دیے زخم، اپنا غیر اعتماد ٹھہرایا جانا، اپنا نام کسی اور کے نام سے ملنا، سب۔ میں 5 سال بعد درست سمت آیا تھا اور تم پھر سامنے آ گئے۔ تم نے ایک بار پھر میری ترتیب بگاڑنی چاہی۔ تم نے میری بات پوری نہیں ہونے دی ناسا ہیڈ۔ شاہویر نے تنفر سے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں لگا تھا اگر میں محبت اور کامیابیوں سے خالی ہوں گا تو تم کبھی خوش رہ سکو گے۔ اب ہم دونوں کی قسمت ایک ہونے والی ہے۔ اب ہم دونوں ایک بار پھر خالی ہاتھ پھر شروع کریں گے، اسکوائر ون سے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسلان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اٹل فیصلہ تھا۔ میں نے اب تک تمہارے گرد محض دائرے تنگ کیے، اب تک تم نے کچھ بے حد پیارا کھویا ہی نہیں۔ اس نے لائٹر جلایا اور موبائل کا رخ پھیر دیا۔ شاہویر تلال بنگش اب فلم سٹی کا بھی حصہ دیکھ سکتا تھا، اس کی محبوب عمارت، اس کی ٹرافی، اس کی محبت۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ساکت، متحیر۔ اسلان، اس کے لبوں سے بس یہی پھسلا۔ اسے الہام ہوا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں شاہویر، تم میری بہن کو ٹراماٹائز کر دو، تم میری منگیتر کو بلا کر اسے قتل کرنے کی پلاننگ کرو، تم میرے چچاؤں کے ساتھ زیادتی کرو اور میں سہتا چلا جاؤں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارا انجام لکھ چکا ہوں، اب بھگتو۔ اب چاہے مجھے ہیرو سمجھا جائے چاہے ولن، تمہیں بخش نہیں سکتا۔ تم منہ کو آنے لگے ہو، اب تم اپنا زوال دیکھو۔ اس نے جلتا ہوا لائٹر پیٹرول کی پتلی لکیر کی طرف اچھالا۔ لمحے بھر میں آگ بھڑکی اور پھیلتی چلی گئی۔ آگ اس عمارت کو جھلسانے کو تیار تھی، بما شاہویر تلال بنگش کے خواب۔ اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا حاصل ہوا؟
کیونکہ ملزم مفرور ہے، انصاف رک چکا ہے، لوگ خاموش ہو گئے ہیں، چند لوگ قاضی وقت بن کر اپنے اپنے فیصلے سنا چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آرا نے نفی میں سر ہلاتے اپنی پشمینہ شال کندھوں پر درست کی۔ میرے پاس آواز ہے جو اس ملک کے متعدد لوگوں کی دبا دی گئی، میرے پاس حوصلہ ہے جو کورٹ کچہری کی ضلالت کے نام پر کئی لوگوں سے غصب کیا گیا۔ ملزم کو سزا نہ ملنا ریاست اور عدلیہ کی نااہلی میں شمار ہوتا ہے، آواز نہ اٹھانا میری نااہلی ہوتی، اور میرے چاچو کہتے آرا بے حد قابل ہے۔ وہ اعتماد سے مسکرائی، اس کے ساتھ میزبان بھی مسکرایا۔ بہت عرصے بعد وہ کسی اصل مضبوط عورت سے ملا تھا، صرف کھوکھلی لفاظی سے نہیں، اسے اچھا لگا۔ بنفشہ جو دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہی تھی وہ یکلخت رک گئی۔ اس نے اس دھوئیں اور سیلاب میں کہیں عالم کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ الارم کا شور، سرمئی دھواں، دیواروں سے نکلتی بارش اور جل بجھ کرتی بتیوں کے درمیان اس نے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ اسے لگا تھا یہ دروازے اب نہیں کھل سکتے۔ پھیکے چہرے کے ساتھ اس کی نگاہیں اسی سمت اٹک گئیں۔ لوہے کے پٹ آپس میں جدا ہوئے اور سفید پڑتی رنگت کے ساتھ شاہویر بنگش باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی روح کب سو رہی تھی۔ اس وقت وہ آدمی پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ بنفشہ زینوں کے وسط میں کھڑی تھی، شاویر مکمل طور پر بھیگ گیا تھا، بھیگی تو وہ بھی تھی جو کچھ سونگھ چکی تھی، کوئی موجودگی سی، کوئی خوشبو جو ان زہریلی گیسوں کے درمیان کہیں سے برآمد ہونے والی تھی۔ اس کی نگاہ بلا ارادہ دروازے کی طرف اٹھی اور وہ تھم گئی۔ کھڑکیاں، دروازے، روشن دان سب یکبارگی کھل گئے تھے۔ تیز روشنی اندر داخل ہوئی، شور، سانسوں کا کھنچاؤ، زندگی اور موت کے درمیان اسے وہ نظر آیا، وہ جو اس کے عزیزوں سے دشمنی نبھاتے ہوئے بھی اسے اف نہیں کہہ پاتا تھا، وہ جو کہتا تھا میں کر لوں گا تو وہ کر لیتا تھا۔ اس وقت جب وہ اپنی موت اپنی آنکھوں کے آگے دیکھ رہی تھی، تب اس نے دروازے کھول دیے تھے، اس نے کر لیا تھا۔ اس کی پرشکوہ نگاہیں بنفشہ پر جمی تھیں جب اس کے عقب سے شاہویر آتا دکھائی دیا۔ لمحوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا، اسلان حلق کے بل چیخا۔ شاہویر ہاتھ میں پکڑی بھاری شے اس کے سر پر مارنے والا تھا کہ گولی چلی۔ آواز ہر طرف گونجی، ہاتھ میں پکڑا ہتھیار گر گیا۔ دھوئیں اور گھٹنوں تک آتے پانی کے درمیان ان کی نگاہ فرش پر پڑی۔ عالمگیر کا پستول والا ہاتھ بلند تھا۔ شاہویر اپنی ہتھیلی دوسرے ہاتھ میں لیے درد سے چیخ رہا تھا جب کف سے چہرہ رگڑتے عالمگیر بڑبڑایا، ہم بھی اسے صرف ڈرانے کے لیے استعمال نہیں کرتے خبیث۔ آپ اس حادثے کے بعد اپنے سننے والوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت دیر تک چپ رہی اور پھر آنکھیں اٹھا کر میزبان کو دیکھا۔ میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آوازوں کی عزت کریں، ان پر لیبل نہ لگائیں۔ اس معاشرے میں جہاں گھر سے تھانے تک جاتے ہوئے ہر دوسرا بندہ آپ سے کہتا ہو کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، یہ چکر خسارے کے ہیں اور اس ملک میں حق نہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عدالت تک آ جاتا ہے تو اس کی عزت کریں، اس کی آواز کو ججمنٹس کی قید میں مت دبائیں، اسے بولنے دیں، کیونکہ شاید اس ایک کے بولنے سے 10 اور کو بولنے کا حوصلہ ملے۔ اسلان لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا، شاہویر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور یوں ہی کھڑے کھڑے اسے زینوں سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے فرش پر آ کر گرا۔ آگ پھیل رہی تھی، لال بتیاں جل بجھ رہی تھیں، الارم کا شور تھا، پہوار ٹھہر رہی تھی، دھواں زائل ہو رہا تھا اور وسط میں وہ دونوں ایک دوسرے کو یہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ اسلان اس کے اوپر بیٹھا اسے پے در پہ مکے مار رہا تھا۔ سہراب، عالم اپنی جگہ کھڑے رہ گئے تھے۔ دور فاصلے پر کھڑی بنفشہ ٹھہر گئی تھی۔ اسلان نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، اسے خوف سا آیا۔ بہت دیر تک اسے اسی طرح مارنے کے بعد اس نے بنفشہ کو دیکھا۔ قدم قدم چلتا وہ اس تک آیا، اسے لگا وہ اب چیخے گا یا شاید اسے کچھ کہے گا، مگر جو اس نے پوچھا وہ بہت مختلف سوال تھا۔ یہ اس نے کیا ہے؟ اس کا اشارہ بنفشہ کے چہرے کی طرف تھا جہاں زخم تھا، وہی پھٹا ہونٹ جو شاہویر کے پستول کا دستہ مارنے کی وجہ سے آیا تھا، وہی سرخ گال جو تھپڑ پڑنے پر ہوا تھا، وہی خشک ہوئی نکسیر جو کوہنی مارنے کے بعد نکلی تھی۔ اسلان سمجھنے کی کوشش، اس نے کیا ہے ہاں یا نہ؟ اس کی آواز بلند نہیں، 2 ٹوک ضرور تھی۔ بنفشہ نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واپس شاہویر تک آیا، اس نے شاہویر کو گردن سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اسی طرح گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر باہر جانے لگا۔ سہراب عالم کو چلنے میں مدد بھی دے رہا تھا اور کال پر کسی سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ بتیوں کی جل بجھ جوں کی توں تھی، مگر ٹھہراؤ آ چکا تھا۔
تمام قصور مرد کا کیوں ہے مسارا؟ کہیں نہ کہیں تو عورت نے بھی لچک دکھائی ہوگی نا؟ فرقان کے سوال چپتے تھے، مگر آرا ایسے کئی انگلیوں کو نظر انداز کر کے یہاں تک آئی تھی۔ آپ لوگ مرد کو گھٹی ہی غلط دے رہے ہیں، اسے عجیب فیوریٹزم ملا ہوا ہے۔ بہن بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہو تو بہن کو چپ کروایا جاتا ہے کیونکہ وہ بھائی ہے، انصاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ میاں بیوی کا جھگڑا اگر باہر نکلے تو سب بیوی کو سمجھا بجھا کر بھیج دیتے ہیں کہ میاں ہے، اگر حضرت شوہر کبھی کبھار جھک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا بانس کے بنے ہیں؟ کمر ٹوٹ جائے گی؟ فرقان مدھم سا ہنسا۔ اللہ نے انسانوں کو انسان بنا کر بھیجا، کوئی اعلیٰ و افضل نہیں، کوئی ادنا و حقیر نہیں، لہٰذا جب کوئی جرم ہو تو موازنہ مرد اور عورت کا نہ کیا جائے، غلط اور صحیح کا کیا جائے۔ میرا خیال ہے معاشرہ قدرے بہتر ضرور ہو جائے گا۔ عقبی حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی، شعلے آسمانوں تک بلند ہو رہے تھے، بو نتنوں کو جھلسا رہی تھی۔ جب اسلان یمن اسے ذرا فاصلے پر لگے درختوں تک لایا اور ایک ٹوٹی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر 3 سے 4 ضربیں اس کے چہرے پر ماری، عین اسی جگہ جہاں بنفشہ کے چہرے پر داغ تھے۔ شاویر نکاحت زدہ سا بغیر کسی مزاحمت کے بس گرا رہا تھا۔ اسلان کا تنفس پھولا ہوا تھا، وہ دونوں لمبے گہرے سانس لے رہے تھے، دونوں ہار ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بہت دیر تک اسے مارتا رہا اور جب غصہ کچھ کم نہ ہوا تو وہ گاڑی تک گیا، پیٹرول کے کچھ اور ڈبے باہر نکال کر لایا، ساتھ ایک رسی بھی تھی۔ شاویر نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ابھی سے نیل پڑ گئے تھے، منہ سے خون تھوک رہا تھا، ایک آنکھ کھولنا محال تھا اور باقی جسم کا حال بھی یہی تھا۔ اسلان نے اسے کشتی سے درخت کے ساتھ باندھا اور آگے کے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آگ، تیز ہوائیں، روشنیاں اور ان سب کے درمیان بدل چکے 2 لوگ، دونوں کی آنکھوں میں ایک سا تیش اور آگ۔ تمہیں اس تک نہیں آنا چاہیے تھا، آرا تک نہیں آنا چاہیے تھا، اس کے چہرے تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاویر ہنس رہا تھا، اس کے کہے عجیب پھٹی ہوئی آواز میں نکل رہے تھے، مگر وہ ہنس رہا تھا۔ میں نہیں ہارا ناسہٹ، تم میں وہ گٹس نہیں ہے کہ تم میری دکھتی رگ تک آؤ، تم کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، میں نہیں۔ تم مجھے ابھی کھولو اور میں دوبارہ اس کے چہرے کا وہی حشر کر کے دکھاؤں گا۔ تم مجھے آرا کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ باز آنے کے لیے خدا نے کوئی اور لوگ بنائے ہوں گے۔ اسلان سخت نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے ہوا، سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میری کمزوری میرے لوگ ہیں اور تمہاری کمزوری میں جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر شاویر کی گردن اونچی کی تاکہ وہ دیکھ سکے، اسے دیکھنا تھا۔ وہ اب قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا، پیٹرول کے کین اٹھا کر ڈھکن کھولتے انہیں گھاس پر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ شاویر یکلخت چونکا، اسے سمجھ آ گیا تھا اب کیا ہونے والا ہے، اور وہ تیار ہرگز نہیں تھا۔ وہ مکمل تباہی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہیں نہیں نہیں۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور شکر ہے یار یہ بچ گئی۔ اتنے میں پریشان تھی کہ یہ سیگل کے ساتھ کام کرے گی، پھنس نہ جائے۔ پھنس تو گئی تھی لیکن بچ گئی، شکر ہے۔ اور سب صحیح ہے۔ یہ اس کو پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے، ہے نا؟ اب اس کو کیا کریں گے؟ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے بھائی، بہت 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 ڈھیٹ ہڈی ہے۔ اتنا اس کو یہ پھنساتے ہیں ہر طرح سے، یہ پھر بھی نکل کے وہی کام کرتا ہے۔ اللہ، لیکن بیچارے کو سنوار کا مسئلہ ہے نا، کسی طریقے سے اس کو پیسے چاہیے۔ اور کیا ہوا ہے؟ ہاں، آرا انٹرویو دے رہی ہے، اچھی باتیں کر رہی ہے۔ اور عمر حیات نے اس کے ٹیسٹ لیے ہیں، اور اس کو کیا کوئی خفیہ ایجنٹ بنا دے گا، جاسوس ٹائپ ہے مے بی۔ اچھا ہے، چلو جاب تو اچھی ہے۔ اور بس سب اچھا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔